السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نگہت عبداللہ کا لکھا ہوا ایک بے حد خوبصورت ناول مانوس اجنبی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ رستے میں بیٹھی ہے۔ نہ اندر آنے والا اوپر جا سکتا تھا، نہ اوپر سے آنے والا نیچے۔ اس کے عین سامنے بیرونی دروازہ تھا۔ نانا ابو کے انتقال کے بعد امی نے نیچے کا گھر کرائے پر دے دیا تھا اور باہر کی جانب سے سیڑھیاں نکال کر خود اس کے ساتھ اوپر منتقل ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں گو کہ تنگ تھی، لیکن اسے اور امی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تو اس وقت اسے پیش آیا جس نے پہلے دروازے پر 2-3 بار دستک دی تھی، لیکن وہ ایسے سر میں رو رہی تھی کہ دستک سنائی ہی نہیں دی۔ تب آنے والا دروازہ دھکیل کر تیزی سے چند سیڑھیاں چڑھتے ہی رک گیا، بلکہ اسے رکنا پڑا کیونکہ وہ راستہ بلاک کیے بیٹھی تھی۔ ایکسکیوز می، آنے والے نے اسے متوجہ کرنے کی صحیح کی، لیکن ادھر ریں ریں جاری تھی۔ ہیلو، سنیے مس۔ اب کی بار اس نے زور سے پکارا تو اس نے یوں جھٹکے سے سر اونچا کیا جیسے پکارنے والے پر جھپٹ پڑے گی۔ چپٹی تو نہیں، دھاڑی ضرور تھی۔ کیا ہے؟ وہ اگر اپنی آمد کا مقصد بھول گیا تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ گالوں پر ایک تواتر سے بہتے آنسو اور گھنگری پھلکوں پر سے ٹوٹتے شفاف موتیوں نے اسے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی روتی ہوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ اس نے کھاٹ کھانے والے انداز میں پوچھا تو جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب تو دیکھ لی ہے نا اب؟ وہ آگے بھی کچھ کہتی کہ وہ بول پڑا۔ ہاں، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری مرضی، روؤں یا ہنسوں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اور یہ آپ اندر کیسے آ گئے بغیر اجازت لیے؟ سوری، میں نے دستک دی تھی 2-3 بار، بیل بھی بجائی، لیکن شاید بیل خراب ہے۔ بہرحال تیسری دستک پر دروازہ ذرا سا کھلا تو میں اندر آ گیا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ آپ رونے کا وقت ہے؟ کیا روزانہ اسی وقت؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا تو وہ خجالت چھپانے کو اس کی ساری بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگی، کیا کام ہے؟ مجھے مسز کمال سے ملنا ہے۔ اسے یک لخت اپنی آمد کا مقصد یاد آیا تھا۔ اوپر چلے جائیں؟ اس نے ہاتھ سے اپنے پیچھے اوپر اشارہ کیا تو وہ ایک نظر اوپر ڈال کر پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نا اوپر جائیں۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر تو نہیں جا سکتا، اور اگر سائڈ سے نکلنا چاہوں تو شٹ اپ۔ وہ فوراً اٹھی اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رونا وہ بھول گئی تھی اور اب غصے اور جھنجھلاہٹ میں چیزیں اٹھا کر پٹخ کرنے کے ساتھ اپنے آپ سے بولے جا رہی تھی۔ اور کہاں آتی جاتی ہوں میں؟ گھر سے کالج، کالج سے گھر۔ ایک دن اگر کسی سہیلی کے گھر چلی جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ امی تو بس یہی چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل کر آیا گیری کرتی رہوں، ان کے منہ میں فیڈر دے دوں، اسے چوسنے دوں، اور دیکھو وہ کیوں رو رہا ہے ہونہا۔ اب نہیں دیکھوں گی میں کسی کو۔ اس نے موٹی سی کتاب ٹیبل پر پٹکی، پھر کھڑکی سے پردہ ہٹایا تھا کہ نظروں کے عین سامنے وہ آ گیا جو جاتے جاتے رک کر امی سے بات کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے ہونٹوں کی جنبش سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ پلے نہیں پڑا تو وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن قدموں نے ساتھ نہیں دیا، نظریں بھی ساکت ہو گئی تھیں۔ وہ رخصت ہو گیا تب بھی وہ اسی طرح کھڑی تھی۔ کتنی دیر بعد امی کی پکار پر اس نے چونک کر یوں ادھر ادھر دیکھا جیسے پتہ نہیں کہاں گئی، یا جانے اس سے پہلے کہاں تھی۔ صبا! دوسری پکار کے ساتھ امی کمرے میں آئیں تو اس نے منہ پھیلا کر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ بیٹا، میں تمہیں سہیلیوں کے ہاں آنے جانے سے منع تو نہیں کرتی، بس آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے ڈرتی ہوں تم کالج جاتی ہو تب بھی مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ امی نے پچکار کر کہا تو وہ تڑخ کر بولی تھی، کیسا دھڑکا؟ کہ میں واپس آؤں گی کہ نہیں؟ فضول باتیں مت کرو، چلو جا کر کچن دیکھو۔ امی کو غصے میں آتے دیکھ کر اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر کچن کی طرف جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، ابھی کون آیا تھا؟ یہاں کون آتا ہے؟ امی نے الٹا اسی سے پوچھا تو وہ سلک گئی۔ ظالم! یہاں ظالم لوگ آتے ہیں، ان ہی ظالم لوگوں کی وجہ سے ہماری روٹی
چلتی ہے۔ امی نے دانت پیسے تھے۔ بس رہنے دیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئی۔ اصل میں امی نے نیچے کا گھر تو کرائے پر دے دیا ہی تھا، اوپر بھی بیبی کیئر سینٹر کھول لیا تھا، جس سے ایک تو آمدنی میں اضافہ ہوا، دوسرا امی کو مصروفیت مل گئی تھی۔ اور امی کی مصروفیت سے وہ مطمئن اور خوش تو تھی، لیکن کبھی کبھی جھنجھلا بھی جاتی تھی، کیونکہ کالج سے آنے کے بعد دوپہر کی نیند اسے بہت محبوب تھی، جس میں اب بچوں کی وجہ سے خلل پڑنے لگا تھا۔ گو کہ ابھی بچوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 5-6 بچے، جن کی عمریں 6-8 ماہ، سال، 1.5 سال، اور ظاہر ہے یہ وہ بچے تھے جن کی مائیں جاب کرتی تھیں۔ 3 بچوں کی مائیں تو اسکول ٹیچر تھی، جو دوپہر میں ہی اپنے بچے لے جاتی تھی، اور فل ٹائم جاب والوں کے بچے شام میں جاتے تھے۔ بہرحال انہی بچوں کے والدین کو ظالم لوگ کہتی تھی، اور آج ایک اور ظالم آ گیا تھا۔ کل تو اس کے رونے دھونے کے باوجود امی نے اسے شبانہ کے گھر نہیں جانے دیا تھا، لیکن آج صبح کالج جاتے ہوئے وہ امی سے کہہ آئی تھی کہ وہ کالج سے سیدھی شبانہ کے گھر جائے گی، اور اس کی واپسی شام میں ہوگی۔ شبانہ اس کی واحد سہیلی تھی، جو بیماری کے باعث پچھلے 4 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ وہ فون کرتی تو ادھر سے شبانہ کی گالیاں سے سننے کو ملتی: کمبخت، آ نہیں سکتی، مر جاؤں گی تو منہ دیکھنے بھی نہیں، مت آنا۔ اور اب وہ شبانہ کا منہ دیکھ کر چھٹ دوڑی تھی: منحوس، ایسی کون سی بیماری لگ گئی ہے تجھے جو جان لے کر ہی چھوڑے گی؟ اچھی بلی ہٹی کٹی نظر آ رہی ہو۔ ان کے دیکھے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ شبانہ ترنگ میں آ گئی، لیکن اس نے دانت پیسے: اوور ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، سچ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں یار، بس موسمی بخار تھا، آج طبیعت بہتر لگ رہی ہے۔ خیر تم بیٹھو، کالج سے آ رہی ہو نا، کھانا تو کھاؤ گی؟ شبانہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ گرنے کے انداز میں بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بولی: بالکل کھاؤں گی، صرف کھانا ہی نہیں، تمہارا سر بھی۔ اچھی بات ہے، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لاتی ہوں۔ اور ہاں، امی سے ملی؟ شبانہ نے جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، ان سے مل کر ہی تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھونے کو اٹھ گئی۔ پھر کھانے کے دوران ہی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو شروع ہوا، تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دوپہر ڈل گئی، سپہر بھی ڈل ہی جاتی، لیکن اس کا فون آ گیا تو اسے اٹھنا پڑا، اور اگلے دن شبانہ کو کالج آنے کی تاکید کرتے ہوئے وہ اس کے گھر سے نکلی تو شدید گرمی کا احساس ہوا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ مین روڈ تک آئی، اور دور سے آتے رکشے کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی کہ ایک گاڑی اس کے قریب آن رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ ذرا پیچھے ہٹتی، وہ فوراً شیشہ گرا کر بولا تھا: آئیے مس۔ وہ ناسمجھی کے علم میں اسے دیکھنے لگی تو پھر کہنے لگا: آپ گھر جا رہی ہیں نا؟ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آئیے بیٹھیے۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا: یعنی میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاؤں گی؟ کیا حرج ہے؟ وہ لاپرواہ انداز تھا۔ آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن مجھے آپ کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر محلے والے تو خیر، بعد میں پہلے میری ماں ہی میرا پوسٹ مارٹم کر دے گی کہ میں ایک اجنبی۔ 1 منٹ، وہ ٹوک کر کہنے لگا: میں اجنبی نہیں ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کل آپ کے گھر آیا تھا، اس وقت جب آپ سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اف! وہ ہونٹوں کو اندر تک پیستے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی: دیکھیے، آپ اتنی گرمی میں، مجھے گرمی پسند ہے، وہ تیزی سے بولی تھی۔ لوگ ٹھنڈے موسم کی آرزو کرتے ہیں، لیکن میں گرمی انجوائے کرتی ہوں۔ اسی لیے آپ کے مزاج میں اتنی گرمی ہے کیا؟ اسے خونخوار ہوتے دیکھ کر اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی، پھر آگے بڑھانے سے پہلے بولا تھا: ویسے آپ روتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ وہ سلگتی نظروں سے اس کی گاڑی دور جاتے دیکھتی رہی، پھر اس انداز میں اس کے منہ سے نکلا تھا: ظالم! اب ان ظالم لوگوں کے پیچھے کیا داستانیں یا کیا مجبوریاں تھیں، یہ اس نے کبھی سوچا نہ جاننے کی کوشش کی۔ اس کے نزدیک بس ماں باپ ظالم تھے، جو پیسے کمانے کے چکر میں بچوں کو اس طرح چھوڑ جاتے تھے۔ البتہ بچوں پر اسے ترس آتا تھا، جو سارا دن ماں کی آغوش سے محروم رہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ان سے دور رہتی تھی، کیونکہ وہ امی کی طرح آیا گیری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ BCom کر رہی تھی، اس کے بعد اس کا ارادہ MBA کرنے کا تھا، پھر اچھی سی جاب۔ گویا اسے اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا، اور اسی حساب سے وہ محنت بھی کر رہی تھی۔ البتہ امی کے برعکس سوچتی تھی کہ کوئی اچھا رشتہ ملے تو اس کی شادی کر دیں۔ اس کے سامنے
امی اگر اس کی شادی کا ذکر کرتی تو وہ چڑھ جاتی۔ ابھی 5-7 سال تک آپ میری شادی کا سوچیے بھی مت۔ میں جب تک کچھ بن نہیں جاؤں گی شادی نہیں کروں گی۔ اس کے تڑخنے پر امی خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ فضول بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ ان کا یقین اس بات پر تھا کہ اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہے، اس کی شادی کا وقت بھی جو مقرر ہوگا ہو جائے گی۔ وہ کالج سے لوٹی تو گرمی گرمی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتے جاتے ایک دم رک گئی۔ کاٹ میں لیٹی 6-8 مہینے کی گول مٹول خوبصورت بچی نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھولے پھولے سرخ گال، نیلی آنکھیں، بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے باختیار اس کا گال چھوا تو بچی ہاتھ پاؤں چلا کر خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ ارے! وہ خود بھی ہنسی، پھر وہیں سے پکار کر پوچھنے لگی، امی یہ کس کی بچی ہے؟ انسان کی۔ امی کا جواب بھی ادھر ہی سے آیا تھا۔ مجال ہے جو سیدھا جواب دیں۔ مجھے تو بلی لگ رہی ہے۔ بلی کی بچی؟ وہ کچھ دیر بچی کو گدگدا کر اس کے کلکلاہٹوں سے محفوظ ہوئی، پھر کمرے میں آ کر جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سونے کے لیے لیٹی تھی کہ امی نے آ کر یوں ہی پوچھ لیا، سو رہی ہو؟ افو امی، ایک یہی بات مت کیا کریں، میری نیند اٹھ جاتی ہے۔ وہ جھنجھلائی۔ امی سمجھی نہیں۔ کون سی بات؟ یہی کہ سو رہی ہو۔ اس کے بعد بس یہی سوچتی رہتی ہوں، شاید آپ کو کوئی کام ہوگا، آپ بتائیں کیا کام ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں، بس ذرا سا سر میں درد ہے تو میں لیٹنا چاہ رہی تھی۔ امی نے کہا تو وہ زچ سی ہو گئی۔ تو کس نے منع کیا ہے لیٹنے کو؟ جائیے لیٹیے، آرام کریں، بلکہ سو جائیں۔ کیسے سو جاؤں؟ وہ بچے! ہاں ہاں، یہ سر درد آپ کا ہی پالا ہوا ہے۔ خیر آپ جائیں، آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں ظالموں کے بچوں کو۔ وہ امی کو کمرے میں بھیج کر خود بچوں کے پاس آ گئی۔ اب صرف 3 بچے نظر آ رہے تھے۔ اسکول ٹیچر اس کے کالج سے آنے سے پہلے ہی اپنے بچے لے جاتی تھی۔ بہرحال بچے سو رہے تھے، اس لیے وہ اطمینان سے ایک میگزین لے کر بیٹھ گئی، تو پھر اسے اطراف کا ہوش ہی نہیں رہا۔ کتنی دیر بعد ننھی گڑیا کے رونے پر اس نے چونک کر دیکھا اور اس خیال سے کہ کہیں امی اٹھ نہ جائیں، لپک کر بچی کو اٹھا لیا اور اسے بہلانے لگی، لیکن بچی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اسے کیا چاہیے تھا۔ اف تم جتنی پیاری ہو اتنی ہی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ فیڈر پر نظر پڑی تو وہیں اٹھا کر اس کے منہ میں دے دی۔ تو تمہیں بھوک لگی تھی؟ اب وہ آرام سے بیٹھ کر اسے فیڈر پیتے ہوئے دیکھے گئی۔ بچی کے غیر معمولی حسن نے اسے محو کر دیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب فیڈر خالی ہو کر ایک طرف لڑک گئی اور بچی بھی سو گئی، لیکن اس کی نظریں اس معصوم چہرے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ شاید اس کا ذہن اس حسن کے خالق کو سوچتے ہوئے کہیں دور بھٹک گیا تھا۔ ایکسکیوز می! یہ آواز اسے جانے کس جہاں سے کھینچ لائی تھی کہ وہ پلکیں اٹھا کر ناسمجھی کے عالم میں سامنے کھڑے قد آور شخص کو دیکھنے لگی۔ سوری، مجھے مجبوراً اوپر آنا پڑا، کیونکہ وہ وضاحت دینے جا رہا تھا کہ وہ یک دم حواسوں میں آ گئی۔ مجبوراً کیوں؟ کیونکہ میری زوردار دستک کی آواز شاید آپ نے سنی نہیں، اور ڈور بیل بھی کام نہیں کر رہی، غالباً خراب ہے۔ اس کی مجبوری سن کر وہ فوراً بولی تھی، خراب نہیں، میں نے خود بیل بند کر رکھی ہے۔ کیوں؟ بے ساختہ سوال تھا اور وہ شروع ہو گئی، کیونکہ ہر آنے جانے والا ہماری بیل کا بٹن پش کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور ادھر بیل بجتی، ادھر سے امی چلاتی، صبا دیکھو کون ہے؟ میری دوڑ لگ جاتی۔ باہر دیکھتی تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ واپس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے منہ سے بیل بجانے والے کے لیے گالیاں نکلتی۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، اسی لیے میں نے بیل ہی بند کر دی۔ ٹھیک کیا نا؟ ہاں، لیکن دروازہ، میرا مطلب ہے دروازہ کیوں نہیں لاک کرتی؟ آپ بھی عجیب ہیں، جو بیل بجاتے تھے وہ دروازہ نہیں بجائیں گے کیا؟ اپنے تئیں اس نے اسے احمق قرار دیا تو وہ سر کھجا کر کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ آپ کو یوں دروازہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، کبھی کوئی چور ڈاکو اوپر آ گیا تو کیا یہاں ایسا کچھ نہیں ہے جو چور ڈاکو لے جائیں؟ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ کیوں نہیں؟ یہ بچے، اگر وہ بچے لے گئے؟ ہائے نہیں! اس کا دل کانپ گیا۔ باختیار گود میں سوئی بچی کو بازوؤں میں بھر کر سینے میں بھینجا تو بچی چیخ کر رونے لگی۔ ارے میری جان! وہ ابھی تک کڑا تھا، فوراً بڑھ کر اس کے بازو سے بچی کھینچ کر اسے بہلانے لگا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ وہ اب خائف تھی۔
جی بس اسے ہی لینے آیا تھا، بیکار میں آپ کی فضول باتیں سننے کھڑا ہو گیا، وہ کہہ کر خود ہی نادم ہوا۔ سوری، میرا مطلب آپ کا جو بھی مطلب ہو، پلیز تشریف لے جائیں، وہ ناگواری سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر رکا نہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے کہیں جا کے آنکھ لگی تو پھر امی کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی۔ کالج جانے کا وقت بھی نکل گیا، تب امی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ البتہ متوش ضرور تھی کہ ایسی بے خبر تو وہ کبھی نہیں سوئی تھی۔ 2-3 بار جا کر اسے چیک بھی کیا، بخار بھی نہیں تھا۔ پھر تقریباً 12 بجے کسی بچے کے رونے کی آواز پر وہ گھبرا کر اٹھنے کے ساتھ ہی بھاگ کر کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا امی، یہ کیوں رو رہا ہے؟ پتہ نہیں، وہی دیکھ رہی ہوں، شاید اس کے پیٹ میں درد ہے۔ امی بچے کا پیٹ چیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر کے لے جائیں۔ امی نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، بچے کو اپنے زانوں پر الٹا لٹا کر اس کے تیل مالش کرنے لگی تو وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئی۔ آج تمہیں کالج نہیں جانا تھا؟ وہ چائے کا مگ لیے آ کر بیٹھی تو امی پوچھنے لگی، جانا تھا، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے الٹا امی پر الزام رکھا، لو، میں نے نہیں اٹھایا؟ ایسا کیا کھا کر سوئی تھی کہ جھنجھوڑنے پر بھی نہیں اٹھی؟ اچھا، اس نے بے نیازی سے چائے کا سپ لیا، پھر کہنے لگی، اصل میں رات ظالموں نے سونے ہی نہیں دیا، بہت تنگ کیا۔ ظالموں نے؟ امی نے سوالی نظروں سے دیکھا تو وہ سپٹا کر بولی، مچھروں کی بات کر رہی ہوں۔ پھر فوراً بات بدلی تھی، اور ہاں، یہ بچہ اتنے آرام سے سو رہا ہے، ابھی تو بہت رو رہا تھا۔ تم کیا سمجھو گی، تمہیں تو بس فضول باتیں کرنی آتی ہیں۔ امی اس کی لاپرواہی سے نالاں رہتی تھی۔ فضول باتیں؟ اس کی ذہنی رو بہکنے لگی تھی کہ بچی کے رونے پر ادھر دیکھنے لگی۔ وہی نیلی آنکھوں والی گڑیا تھی۔ ذرا اٹھا لو پنکی کو، امی نے اس سے کہا۔ وہ خود دوسرے بچوں کو دلیہ کھلانے میں مصروف تھی۔ وہ اٹھ کر پنکی کا جھولا ہلاتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کیسے سنبھالتی ہیں سب کو؟ امی نے جواب نہیں دیا تو وہ چیئر جھولے کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے جھولا ہلاتے ہوئے پنکی کو دیکھنے لگی، جس کی گنی پلکیں ذرا سی کھلتی پھر بند ہو جاتی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر امی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، امی، جب ابو کا انتقال ہوا میں اتنی، مطلب اس پنکی جتنی تھی؟ امی اسے پھر پنکی کو دیکھنے لگی۔ بتائیں نا، اس کی تیز آواز پر امی چونکی تھی۔ ہاں، ایسی ہی تھی، تم اسی کی طرح گول مٹول۔ اسے دیکھتی ہوں تو مجھے گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ تمہارے ابو بہت پیار کرتے تھے، تم سے جتنا وقت گھر میں رہتے تمہیں ہی کھلاتے رہتے، بس اللہ نے ان کی زندگی تھوڑی لکھی۔ امی نے آہ بھری تھی۔ وہ بھی آزاردہ ہو گئی، پھر اچانک کچھ خیال آنے پر پوچھنے لگی، اور امی، میرے دادا دادی؟ تمہارے دادا دادی کو میں نے بھی نہیں دیکھا، وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تمہارے ابو 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، تمہارے ابو سب سے چھوٹے تھے۔ امی شاید اس وقت میں کھوئی تھی جب ہی بتا رہی تھی، ورنہ جب بھی کبھی وہ اپنے ددیال کا پوچھتی، امی چپ سادھ لیتی، جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرے 2 تایا اور 2 پھوپھیاں ہیں۔ کہاں رہتے ہیں تایا اور پھوپھیاں؟ وہ جتنی مشتاق ہوئی، امی اسی قدر ناگواری سے بولی تھی، مجھے کیا پتہ۔ کیوں، آپ کو وہ گھر یاد نہیں جہاں ابو تھے، جہاں میں پیدا ہوئی؟ وہ اب ٹلنے والی نہیں تھی۔ کیوں یاد نہیں؟ سب یاد ہے، وہ تمہارے دادا کا گھر تھا، تینوں بھائی ساتھ رہتے تھے۔ تمہارے ابو کے بعد تمہاری تائیوں نے مجھے وہاں نہیں رہنے دیا، تو پھر ظاہر ہے میں یہاں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھا، اور نہ کبھی ان میں سے کسی نے ہماری خبر لی، لیکن میں اب ضرور خبر لوں گی، میرا مطلب ہے ملوں گی سب سے۔ مجھے بتائیں، کہاں ہے دادا کا گھر؟ اسی شہر میں ہے نا؟ تھا تو اسی شہر میں، لیکن اب وہ تمہارے دادا کا گھر نہیں ہے۔ کافی سال پہلے تمہارے تایا لوگوں نے وہ گھر بیچ دیا تھا، خود کہاں گئے یہ مجھے نہیں پتا۔ امی اب اس موضوع سے بچنا چاہ رہی تھی، تو گھر بیچنے کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تمہارے نانا نے بتایا تھا۔ اب پوچھوں گی، نانا کو کیسے پتہ چلا؟ امی نے چھڑ کر ٹوکا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کسی اور سوچ میں گم ہو گئی، تو امی یہی سمجھی کہ ان کے ٹوکنے پر خاموش ہو گئی ہیں، لیکن جب اس کی طرف دیکھا تو قدرے ٹٹکی تھی۔ کیا سوچنے لگی ہیں؟ وہ چونک کر کویا ہوئی۔ سوچ رہی ہوں، دادا کی وراثت میں ابو بھی تو شامل تھے، پھر تایا لوگوں نے ابو کا حق کیوں نہیں دیا؟
या दिया था, देते भी तो मैं ना लेती। ये तुम क्यों फजूल बातों में उलझ रही हो? जाओ अपनी पढ़ाई करो। अम्मी कह कर वहाँ से उठ गई। इसका मतलब है नहीं दिया, अच्छी बात है। यहाँ नहीं दिया तो वहाँ देना पड़ेगा। वो धीमी आवाज़ में अपने आप बोलने लगी थी कि एक टीचर के आने पर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। मैं ज़ैन की मम्मा हूँ, मैडम घर पर नहीं है क्या? टीचर ने अपना बताकर पूछा था। अम्मी अंदर है, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो टीचर के चेहरे पर गर्मी के आसार देखकर फ़ौरन जाकर ठंडा पानी ले आई। शुक्रिया। टीचर ने उसके हाथ से गिलास लेकर एक सांस में खाली किया तो वो पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा कर बोली, और नहीं, बस ज़ैन सो रहा है। टीचर गिलास उसे थमाते हुए अपने बच्चे को देखने लगी तो वो जो उन बच्चों की के माँ बाप को जालिम कहती थी, इसी ख्याल के तहत टीचर से पूछने लगी, आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में? टीचर की ज़रा सी हंसी में दुख की आमेजिश साफ महसूस हुई थी। मेरा तो समझें घर ही नहीं है। मतलब? वो बैठ गई। मतलब ज़ैन के पापा की डेथ हुई तो ससुराल वालों ने निकाल दिया, और इधर मेखे में बाबियों ने तो बस मेरी इद्दत तक ही मुझे बर्दाश्त किया, और इसी दौरान साफ कह दिया कि इद्दत के बाद अपना कहीं इंतज़ाम कर लेना। फिर वो मुजरिमाना एहसास में घिर गई थी। फिर मेरी दोस्त हुस्ना ने मेरी बहुत मदद की। यही पिछली गली में एक कमरा किराए पर दिलवा दिया, और स्कूल में जॉब भी इसी ने दिलवाई थी। टीचर ने बताया तो वो तासफ से बोली, या अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आ गई बेटा? अम्मी कमरे से निकलते हुए टीचर को देखकर बोली थी, जी अस्सलाम वालेकुम। टीचर उठ खड़ी हुई। तंग तो नहीं किया ज़ैन ने? नहीं, माशाल्लाह बहुत साबिर बच्चा है। अम्मी की बात सुनते हुए उठकर अपने कमरे में आ गई। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन बच्चों में वो भी शामिल हो। अगर नाना नानी हयात ना होते तो उसकी अम्मी भी उसे ऐसे ही किसी सेंटर में छोड़कर जॉब कर रही होती, और कोई उन्हें भी जालिम कह रहा होता। उफ नहीं, उसने झरझरी लेकर सर झटका था। मौसम ने अचानक अंगड़ाई ली थी। बादल झूम झूम कर आ रहे थे। वो पिंकी को उठाए खुली छत पर आ बैठी, और बच्ची को गुदगुदाते हुए खुद भी उसके साथ हंस रही थी। अरे आप हंसती भी है? गो के वो लाशऊरी तौर पर उसकी आमद की मुंतज़िर थी, फिर भी एकदम होंठ बींच कर तीखी नज़रों से उसे देखा तो वो ज़रा से कंधे उचका कर बोला, मेरा ख्याल था आप सिर्फ रोती हैं। देखें मिस्टर हमज़ा, खाकसार को हमज़ा अली कहते हैं। वो इत्मीनान से कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने आपका नाम नहीं पूछा, ना ही आपसे बैठने को कहा है। मुंह से बेशक नहीं कहा, लेकिन दिल तो। क्या कहा? वो हत्ते से अखड़ने लगी थी कि वो फ़ौरन हाथ उठा कर कहने लगा, एक मिनट, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मेरा दिल चाहा यहाँ बैठ कर आपसे कुछ बातें करूँ, कुछ अपनी कहूँ, कुछ तुम्हारी सुनूँ, लेकिन देखो, खरी खरी मत सुनाना। वो खामोशी से उसे देखे गई। कितने आराम से आपसे तुम पर आ गया था। कुछ कुछ कहूँ ना? उसने टोका तो वो बिला इरादा पूछ गई, आपकी मिसेस भी जॉब करती है? मेरी मिसेस? ज़रा सी हैरत, फिर वो हंसा। मेरी मिसेस तो शायद अभी पैदा भी नहीं हुई, और होगी भी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है। वो तुमने कंवारी माँ तो अक्सर सुना होगा, मैं कंवारा बाप कहलाऊँगा। फिर ये पिंकी, वो इसी कदर कह सकी, ये मेरी भतीजी है। वो एकदम संजीदा हो गया। मेरे भाई भाभी रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके गम में मेरी मदर बिस्तर से जा लगी। वो पिंकी को नहीं संभाल सकती, समझी? मामा और पिंकी दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए मैं पिंकी को यहाँ छोड़ देता हूँ। और आपकी मम्मा, उन्हें कौन देखता है? इसे अब जालिम लोगों पर तरस आ रहा था। मम्मा की देखभाल के लिए मेड है। अल्लाह करे मम्मा जल्द ठीक हो जाए, फिर मुझे पिंकी की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। इसने कहा तो वो फ़ौरन बोली थी, आपको अभी भी पिंकी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ बहुत आराम से है। वो पिंकी को देखने लगा, जो उसके गले में बड़ी चैन से खेल रही थी। इसकी आंखों से पिंकी के लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ अजीब सा दुख भी झलक रहा था। जैसे अपने दिल पर महसूस करते हुए वो सोचने लगी, फिर भी खुशकिस्मत है पिंकी, चचा ने सीने से लगा लिया, जिसमें इसे बाप की खुशबू मिलेगी। मुझे तो चचाओं ने धुतकार दिया था। तुम कहाँ खो गई? वो इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ
تو وہ چونکنے کے ساتھ اس کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی تھی، آنکھیں بھی پانیوں سے لبریز تھیں۔ رونا مت، ادھر دیکھو، بادل بھی برسنے کو تیار ہیں۔ حمزہ نے ٹوک کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس نے نظریں اوپر نہیں اٹھائی۔ آرام سے پنکی کو ہاتھوں میں لے کر اس کی گود میں ڈال دیا، پھر ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر پوچھنے لگی، آپ چائے پئیں گے؟ نو تھینکس، میں اب چلوں گا۔ ماما میرا بلکہ مجھ سے زیادہ پنکی کا انتظار کرتی ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ یہیں قریبی مارکیٹ تک گئی ہیں، اور پھر تو مجھے فوراً جانا چاہیے، اور ہاں، چائے پھر کسی دن پیوں گا، بشرط اس میں تمہارے آنسو شامل نہ ہوں۔ وہ دلفریب مسکراہٹ اس کی نظر کر کے چلا گیا تو کتنی دیر وہ اس کے حصار سے نکل نہیں پائی تھی۔ زندگی میں یہ کیسا موڑ آ گیا تھا، جس کے بارے میں حقیقتاً ابھی تک تو اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی یوں اچانک آ کر اس کی نیندیں چرا لے جائے گا۔ اس کی سوچیں امی اور اس کے گھر تک ہی محدود تھیں۔ اس نے اس گھر میں ہوش سنبھالا تھا تب نانی اماں اور نانا ابا بھی تھے، جن کی محبتوں نے اسے خاصا لاپرواہ بنا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ حساس بھی تھی۔ جب اس نے میٹرک کیا تب پہلے نانی اماں کا انتقال ہوا اور ان کے 2 سال بعد نانا ابا بھی چل بسے۔ تب وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی، لیکن امی پر ظاہر نہیں کرتی تھی، الٹا انہیں حوصلہ دیتی۔ پھر وہ تو کالج جانے والی تھی، پیچھے امی اکیلی ہوتیں، جس سے وہ کافی مرجھا گئی تھی۔ یوں اس نے ہی امی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے لیے کوئی مصروفیت تلاش کریں۔ اس کا خیال تھا امی ٹیچنگ کی طرف آئیں گی، لیکن وہ شاید گھر سے نکلنا نہیں چاہتی تھیں اور اپنی مرضی سے بیبی کیئر سینٹر کھول لیا، جس پر پہلے تو اس نے اعتراض کیا، لیکن پھر امی کو اس مصروفیت میں خوش دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے لگی، کیونکہ وہ کچھ بننا چاہتی تھی۔ بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اس لیے اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہے۔ وہ امی کی طرح گھر میں کوئی مصروفیت نہیں ڈھونڈے گی، وہ باہر کی دنیا میں اپنا آپ بنوائے گی۔ یوں اس کا زیادہ وقت پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اپنی لاپرواہ فطرت کے باوجود وہ اس معاملے میں سنجیدہ تھی۔ اس کی طرح اس کی سہیلی شبانہ تھی، ذہنی ہم آہنگی کے باعث دونوں میں گاڑی چنتی تھی۔ ان کی باتیں بھی زیادہ تر اپنی پڑھائی سے متعلق ہوتی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے سامنے اکنامکس کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں کتاب پر کہیں ٹھہر کے نہیں دے رہی تھیں۔ کتنی بار بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سر جھٹکا، لیکن بے اسود۔ خیر، جھنجھلا کر کتاب بند کر دی اور سیل فون اٹھا کر شبانہ کو کال ملا دی۔ خیریت؟ ادھر شبانہ فون ریسیو کرتے ہی بولی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب کے بجائے سوال داغا۔ حسب عادت اسٹڈی، اور تم؟ شبانہ نے اپنا بتا کر پوچھا تو وہ الجھ کر گویا ہوئی، پتہ نہیں بیٹی، تو میں بھی اسٹڈی کرنی تھی، لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مجھے بتاؤ کون سا چیپٹر ہے، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ الجھی ہوئی تھی، اکتا کر بولی تھی، نہیں رہنے دو، موڈ نہیں بن رہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ پریشان لگ رہی ہو، کسی نے کچھ کہا ہے یا گھر میں کوئی پرابلم ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے خوب واقف تھیں۔ نہیں، بس سنو، جو بھی بات ہے کہہ ڈالو، مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ چلو شاباش، ورنہ رات میں ٹھیک سے سو نہیں سکو گی، شبانہ نے مذاق میں کہا، اور وہ بے اختیار بولی تھی، میں تو کتنی راتوں سے کروٹیں بدل رہی ہوں۔ الہی خیر، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، جلدی بتاؤ کون ہے؟ شبانہ مشتاق ہو گئی تھی اور وہ سٹپٹا گئی۔ کون؟ وہی جو تمہاری نیندوں کا دشمن ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے، وہ فوراً تڑخ کر بولی تھی۔ اپنے آپ پر غصہ کیوں؟ شبانہ ڈھیلی پڑ گئی۔ کیا بتاؤں، وہ جن لوگوں کو میں ظالم کہتی رہی ہوں، وہ بیچارے تو بہت مظلوم ہیں۔ اس نے بتایا تو ادھر شبانہ ہنسنے لگی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے روٹھے انداز میں ٹوکا۔ تمہاری مظلومیت پر، سوری، معصومیت پر۔ شبانہ ہنسی کے درمیان بولی تھی، میں فون بند کر رہی ہوں، پھر کروٹیں بدلتی رہنا، اگر سکون سے سونا چاہتی ہو تو۔ اس نے شبانہ کی بات پوری ہونے سے پہلے فون بند کر دیا اور اپنے آپ جھنجھلانے لگی، اف کیسی پاگل ہوں میں، اور وہ شبانہ کی بچی کتنی تیز ہے، بخشے گی نہیں مجھے، روز ٹوکے گی، پھر میں کیا بتاؤں گی کہ وہ ظالم
اس کے ہونٹ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر رہ گئے۔ اس نے شبانہ کو ٹیچرز کی مظلومیت کی داستانیں سنا کر مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود کو اپنے دل کو کیسے سمجھاتی، جس میں وہ ہر روز حمزہ کی دل فریب مسکراہٹ تو کبھی آنکھوں سے ہلچل مچا جاتا کہ پھر اس کا کسی بات کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ گو کہ وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن اب خواب دیکھنے لگی تھی۔ خوابوں کی دنیا بے حد حسین تھی، وہ تادیر اس میں کھوئے رہنا چاہتی، لیکن اس کے برعکس وہ ڈر جاتی، کیونکہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حمزہ سنجیدہ تھا یا محض شرارتاً اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ جاتا۔ کچھ بھی تھا، وہ بہرحال ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پھر حمزہ کی آزمائش مطلوب تھی یا خود کو اس رستے پر آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی تھی کہ اگلے کئی روز وہ حمزہ کے آنے پر اپنے کمرے میں بند رہی تو ایک روز وہ وقت سے پہلے آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں گم تھی؟ حمزہ کے شکوے میں کچھ تھا کہ اس کا دل پھر ہلکورے لینے لگا۔ بمشکل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ہنسی تھی۔ میں کہاں گم ہوں گی، یہی رہتی ہوں اسی گھر میں، اتنے دنوں سے نظر نہیں آئی تو میں سمجھا میں کہیں نہیں جاتی۔ وہ فوراً بولی تھی، کیوں؟ جانا آنا چاہیے، خود کو اتنا پابند رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے اتفاق کروں گی، نہ اختلاف۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں آج آپ جلدی کیسے آ گئے؟ وہ بحث سے بچنے کی خاطر بلا ارادہ پوچھ گئی، اور حمزہ نے اپنا ارادہ نہیں چھپایا، اسے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا تھا، اگر میں کہوں تمہاری خاطر تمہیں دیکھنے۔ حمزہ، وہ نروس ہو گئی، یہی سچ ہے، اتنے دن تمہیں نہیں دیکھا تو لگا دنیا ویران ہو گئی، اور مجھے ویرانی سے وحشت ہوتی ہے، گھبرا جاتا ہوں۔ بے شک کہیں مت آؤ، لیکن میرے سامنے آنے سے خود کو مت روکنا۔ وہ یوں بولا جیسے جانتا ہو کہ وہ قصداً گریز کر رہی تھی، اور تھا تو ایسا ہی جب ہی وہ نظریں چرا گئی۔ میں پنکی کو لے کر آتی ہوں، سو رہی ہے تو سونے دو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہاں، تم اگر بھاگنا چاہ رہی ہو تو چائے بنانے کے بہانے جا سکتی ہو، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کہنے کے ساتھ بیٹھ بھی گیا تو اسے واقعی بھاگنے کا موقع مل گیا۔ پہلے امی کو حمزے کے آنے کا بتایا، پھر کچن کا رخ کیا۔ سارے ڈر خوف کہیں دور بھاگ گئے تھے، اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جلدی سے چائے بنا کر واپس گئی تو وہ امی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ امی، چائے۔ اس نے امی کو مخاطب کر کے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ ہاں، میں چائے کا کہنے ہی والی تھی، لو بیٹا چائے لو۔ امی نے کپ اٹھا کر حمزہ کی طرف بڑھا دیا، پھر اس سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہے تھے تم؟ جی، میں کہہ رہا تھا پنکی کی شاپنگ کرنی ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے بچوں کے کپڑے اور کھلونے وغیرہ، اگر آپ۔ وہ رکا تھا کہ امی بول پڑی، ہاں تو ہو جائے گی بچی کی شاپنگ، یہ سبق کو بتا دو، اسے بھی مارکیٹ جانا تھا، یہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جائے گی، پہلے بھی یہ اور شبانہ مل کر جاتی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ ممنون ہوا، پھر جیب سے والیٹ نکال کر سبق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو پنکی کے لیے جو اچھا لگے میں لے آؤں گی۔ وہ اس کا والیٹ نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، پھر یقیناً وہ والیٹ امی کو دے گیا تھا۔ جب ہی اس کے جاتے ہی امی اسے دے کر کہنے لگی، وہ بچی کی شاپنگ کے پیسے دے گیا ہے، اور ہاں، کہہ رہا تھا اس میں اس کا کارڈ ہے، شاپنگ کے سلسلے میں کچھ پوچھنا ہو تو وہ کارڈ نمبر پر دیکھ کر فون کر لینا۔ بس رہنے دیں، کیا ضرورت تھی میرا نام لینے کی؟ وہ خواہ جھنجلا گئی۔ لو، صبح تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ کل کالج کے بعد شبانہ کے ساتھ مارکیٹ جاؤ گی۔ ہاں جاؤں گی، آس پڑوس سے بھی پوچھ لوں گی کہ کچھ منگوانا ہو تو بتائیں، تمہارا بھی کچھ بس نہیں چلتا۔ امی اس کے سامنے والیٹ پھینک کر چلی گئی تو وہ والیٹ اٹھا کر اس میں دیکھنے لگی، اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کا کارڈ نکال کر دیکھنے لگی، حمزہ انٹرپرائزز، واہ، تو محترم کی اپنی فرم ہے۔ کارڈ پر نظریں جمائے وہ سوچ میں پڑ گئی، جانے کیوں دل بجھنے لگا تھا، شاید اس کے مقابل اپنی کم مائگی کا احساس تھا، اور اسی احساس کے تحت وہ خود کو کچھ باور کرانے جا رہی تھی کہ سیل فون کی ٹون نے توجہ کھینچ لی۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھا کر بنا دیکھے کال ریسیو کی تو ادھر سے شبانہ بڑے پیار سے بولی تھی، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وہ اپنے پیچھے کرسی دیکھ کر بیٹھ گئی، صرف وعلیکم سے کام نہیں چلے گا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ شبانہ نے ٹوکا تو وہ جیسے زچ ہو کر شروع ہوگی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
جیتی رہو، خوش رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ کیا بات ہے، موڈ میں ہو یا موڈ خراب ہے؟ شبانہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دونوں باتیں نہیں ہیں، یہ بتاؤ کل کا کیا پروگرام ہے؟ وہ فوراً نارمل ہو گئی۔ یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے، کل میں کالج نہیں جاؤں گی تو وہ جو شاپنگ کا پروگرام تھا وہ اگلے دن پر رکھ لو۔ شبانہ کی بات سن کر وہ پوچھنے لگی، کالج کیوں نہیں جاؤ گی؟ بس ہے ایک بات، بلکہ خاص بات، پھر بتاؤں گی۔ نہیں، ابھی بتاؤ، اس نے زور دے کر کہا۔ ابھی پہلے میں خود تو دیکھ لوں، پورا بایو ڈیٹا سمجھ لوں، پھر تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی۔ شبانہ کی بات سے وہ خود ہی قیاس کر کے پوچھنے لگی، کوئی آ رہا ہے؟ مطلب؟ ہاں وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ امی کو ان کی کوئی پرانی دوست مل گئی ہے، وہی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ جاؤ کہ وہ بیٹے کو ساتھ کیوں لا رہی ہیں۔ آخر میں شبانہ ہنسی تھی۔ سمجھ گئی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بلکہ پسند کر لو، یہی نا؟ اس کا اپنی طرف سے دھیان ہٹ گیا تھا، اب وہ شبانہ کو چھیڑنے لگی تھی۔ سنو، اچھی طرح دیکھنا اور اس کے ساتھ ایک سیلفی لے کر فوراً مجھے سینڈ کرنا، اور یہ بھی سن لو، اگر مجھے پسند نہیں آیا تو منع کر دینا۔ ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ اگر تمہیں پسند آ گیا تو تمہاری طرف بھیج دوں۔ کہہ دیتی اگر جو۔ وہ بے اختیاری میں اپنی پسند بتانے جا رہی تھی، لیکن ایک دم رک گئی۔ اگر جو؟ کیا اگر جو؟ شبانہ نے ٹوکا۔ کچھ نہیں، وہ ادھر امی پکار رہی ہیں، ٹھیک ہے پھر بات کریں گے، بلکہ تم سے پوری تفصیل سنوں گی۔ اس نے عجلت ظاہر کرتے ہوئے فون بند کر دیا، پھر کرسی کی پشت پر سر رکھنے لگی تھی کہ امی آ کر پوچھنے لگی، کس سے بات کر رہی تھی؟ شبانہ کا فون تھا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے آئی ہوں، کل پھر تم اس کے ساتھ مارکیٹ جاؤ گی تو یہ پیسے لے لو۔ لان کے سوٹ کہہ رہی تھی نا تم، تو بس 2 لے لینا، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اور آپ کے لیے؟ اس نے امی کے ہاتھ سے پیسے لے کر گنتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس ابھی ہیں، ضرورت نہیں، امی کہہ کر فوراً پلٹ گئی۔ وہ ان کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اکیلی ہی کالج سے قریبی شاپنگ مال آ گئی تھی، گو کہ شبانہ نے اگلے دن پر رکھا تھا، اور ارادہ تو اس کا بھی یہی تھا کہ اس کے ساتھ جائے گی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ شبانہ کے ساتھ پنکی کی شاپنگ کرتے ہوئے کہیں بے خیالی میں اس کے منہ سے حمزہ سے متعلق کوئی بات نکل گئی تو پھر شبانہ اس سے سب اگلوا کر ہی دم لے گی، جبکہ وہ اب خود سے اعتراف کرتے ہوئے بھی کترا رہی تھی۔ بہرحال مختلف دکانوں میں دیکھتے ہوئے پہلے وہ کچھ کنفیوز سی رہی، لیکن پھر جب لینے پر آئی تو پنکی کو سوچتے ہوئے اس کے لیے 3-4 خوبصورت فراک، چھوٹے چھوٹے گلوز، پونیاں اور کھلونے سے جانے کیا کچھ خرید ڈالا۔ اب یہی سامان اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اب اسی لیے اپنی شاپنگ اگلے دن پر رکھ کر وہ شاپنگ مال سے نکل رہی تھی کہ یک لخت حمزہ اس کے سامنے آن رکھا۔ مائی گاڈ، میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اسے حمزہ کا یوں اچانک سامنے آنا ناگوار گزرا تھا۔ پیشانی پر بر ڈال کر بولی، کیوں؟ تم شاید تھک گئی ہو، چلو ادھر کارنر پر بیٹھتے ہیں، کچھ کا پی لو گی تو فریش ہو جاؤ گی۔ حمزہ نے اس کا یوں کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ جی نہیں، یہ آپ اپنا سامان پکڑیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے شاپنگ بیگز ایک طرح سے حمزہ کو دے مارے تھے۔ ارے ایسے کیسے، میں بھی گھر جا رہا ہوں، ساتھ چلیں گے؟ بلا چون چرا میرے ساتھ چل پڑ، ورنہ لوگوں کا خیال کیے بغیر ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جاؤں گا۔ وہ بظاہر روب سے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے روب میں تو نہیں آئی، لیکن آس پاس لوگوں کا خیال کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ مت سمجھنا میں تمہارے روب میں آ گئی ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بدلحاظی سے بولی تھی۔ جانتا ہوں تم میرے کیا کسی کے روب میں آنے والی نہیں ہو۔ حمزہ بیک ویو مرر میں اس پر نظر ڈال کر پوچھنے لگا، ویسے تمہیں غصہ کس بات پر ہے؟ تم پر، تمہاری بات پر، تم کیوں مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے؟ میں کیا تمہارے پیسے لے کر بھاگ جاتی؟ یہ رہا تمہارا والیٹ۔ اس نے اپنے بیگ میں سے والیٹ نکال کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ اس میں سے جو خرچ ہوئے ہیں وہ پنکی کی شاپنگ پر، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا۔ ویری سیڈ۔ حمزہ گاڑی کو بریک لگا کر تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہوا، تم نے یہ سمجھا کہ میں پیسوں کی خاطر؟ وہ ہونٹ بھینچ گیا۔ تم اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ خائف ہو گئی۔ اچانک احساس ہوا کہ وہ کہیں کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ خاصی جذبزر ہو کر بھی بولی تھی، سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں اصل میں اچانک آپ کو سامنے دیکھ کر، آپ نہیں تم، مجھے تمہارا تم کہنا اچھا لگا۔ اس نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تو وہ چہرہ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی، پھر انجان رستوں سے چونکی تو یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ گھر۔ حمزہ کے اسپاٹ انداز پر اس نے خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا، اور جب گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی تب بھی وہ یوں ہی منہ موڑے
بیٹھی رہی۔ میں مما کی یہ میڈیسن دے دوں؟ حمزہ کہتے ہوئے میڈیسن کا شاپر لے کر اتر گیا، پھر اس کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، اور تم بھی چلو، مما کو دیکھ لینا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتر کر اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ کوریڈرز سے اندر لاؤنج میں داخل ہو کر وہ رک گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں مما سو تو نہیں رہی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور جب اپنی مما کے بیڈ روم میں چلا گیا تب وہ بیٹھ کر یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ اتنے بڑے گھر میں وحشت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ پھر سامنے دیوار پر لگی فریم شدہ تصویریں دیکھنے لگی، غالباً حمزہ کی پوری فیملی کی تصویریں تھیں۔ سرسری دیکھتے ہوئے وہ اچانک چونکنے کے ساتھ ایک دم اٹھ کر دیوار کے قریب چلی گئی، اور درمیان میں لگے بڑے فریم میں جتنے چہرے نظر آ رہے تھے وہ سب اجنبی ہوتے ہوئے بھی اسے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ ایک ایک چہرے کو دیکھتے ہوئے آخر میں ایک چہرے پر اس کی نظریں جم کر رہ گئی۔ مما سو رہی ہیں، حمزہ کہتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں، گمسم کھڑی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ ہماری فیملی ہے۔ وہ اس کے قریب آن کھڑا ہوا، پھر تصویر میں ایک ایک چہرے کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگا، یہ میرے دادا دادی، یہ تایا ابو، یہ پھپھو، یہ چھوٹی پھپھو، یہ میرے فادر، اور یہ چھوٹے چچا۔ اور اس تصویر میں وہ دوسرے فریم کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وہ بول پڑی، چلو حمزہ، بہت دیر ہو گئی، 2 منٹ رکو، سافٹ ڈرنک نہیں بس، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکلی۔ وہ شش و پنج میں تھی، سوچ رہی تھی حمزہ کو کے گھر جانے کا بتائے یا نہیں امی کو، کیونکہ امی کا رد عمل جانتی بھی تھی اور نہیں بھی، اسی لیے مسلسل ایک بات سوچنے کے ساتھ اپنے آپ میں الجھ بھی رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یوں ہی سوچتی الجھتی وہ ٹہلتے ہوئے پنکی کے جھولے کے پاس آ کھڑی ہوئی اور کھوئے انداز میں اسے دیکھے جا رہی تھی کہ امی اسے پکار کر بولی، صبا تمہارا فون بج رہا ہے۔ اس نے جانے امی کی پکار سنی نہیں یا قصداً انسنی کر گئی، غالباً دوسری بات تھی، کیونکہ پنکی کو دیکھتے ہوئے اس کا منتشر ذہن ایک خیال پر اٹک گیا تھا، اور وہ اس خیال پر گرفت کرنے میں لگی تھی تاکہ امی سے بات کر سکے، اور امی جو سامنے ہی صوفہ کم بیڈ پر لیٹی تھیں اسے وہاں سے ہلتے نہ دیکھ کر چند لمحے اسے نوٹس کر کے اونچی آواز میں پکار لیا، صبا جی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تو امی پوچھنے لگی، کن سوچوں میں گم ہو؟ میری پکار کا کوئی جواب ہی نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بچی کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پیاری لگ رہی ہے، جبھی دیکھ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی جب یہ بولنے لگے گی تو کیا مجھے میرے نام سے بلائے گی؟ وہ جو سوچ رہی تھی اسی حساب سے بات شروع کی تھی کہ امی نے ٹوک دیا، فضول مت سوچا کرو، آپ کو تو میری ہر بات فضول لگتی ہے، اب بتائیں اس میں فضول کیا ہے؟ وہ چڑ گئی، خود ہی سوچو، جب یہ بولنے والی ہوگی تو یہاں کیوں آئے گی؟ جہاں اس کی دادی اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوئی، سنبھال لیں گی اسے، امی نے کہا تو وہ جزبزر ہو کر پوچھنے لگی، آپ نے دیکھا ہے اس کی دادی کو کیا ہوا ہے انہیں؟ میں کہاں سے دیکھوں گی؟ حمزہ بتا رہا تھا فالج کا اٹیک ہوا ہے انہیں، اللہ رحم کرے۔ امی کو نرم پڑتے دیکھ کر وہ مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ شبانہ کی آواز پر اس کا دھیان بٹ گیا۔ شبانہ سیڑھیوں سے اسے پکارتی ہوئی آ رہی تھی، لو تمہاری سہیلی آ گئی، امی نے کہا، تب ہی شبانہ اندر آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، آؤ بیٹھو، امی نے بیٹھتے ہوئے اپنے برابر ہاتھ مار کر کہا، تو شبانہ نے اسے دیکھا جو اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے بے وقت آئی ہوں۔ جی آنٹی، میں آپ سے ہی ملنے آئی ہوں، آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی، صبح کو تو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ شبانہ اس کی غائب دماغی جتا کر امی کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹھیک کہا، مجھے اس وقت تمہارا آنا بالکل اچھا نہیں لگا، اور تمہارے ہاں تو مہمان آنے والے تھے، ان سے بھاگ کر آئی ہو نا؟ وہ یکدم حواسوں میں آ کر شبانہ پر چڑھ دوڑی۔ صبا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امی نے اسے ٹوکا۔ چھوڑیے آنٹی، یہ ایسی ہی بدتمیز ہے، میں اس کی باتوں کا برا نہیں مانتی، ویسے بھی میں آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ امی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ شبانہ اسے آنکھ مار کر پوری امی کی طرف گھوم گئی۔ وعلیکم السلام، تمہاری امی ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، امی سے فرصت ملے تو میرے پاس آ جانا، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی، وہ شبانہ سے خاص مہمان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اور یقیناً شبانہ بھی بتانے کو بے چین تھی، جبھی تو اس کے فون نہ اٹینڈ کرنے پر بھاگی چلی آئی تھی۔ ابھی بھی اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، جیسے ہی امی کی کسی بچے میں مصروف ہوئیں وہ اس کے کمرے میں آتے ہی بگڑی تھی، کمبخت کب سے کال کر رہی ہوں، تجھے ریسیو کیوں نہیں کرتی؟ تاکہ تو خود آ جائے، وہ برجستہ بولی تھی۔ آ گئی ہوں، لیکن بتاؤں گی کچھ نہیں۔ شبانہ اچھل کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تو وہ ہتھیلی پر تھوڑی رکھ کر اسے دیکھنے لگی، ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں سے شرارت چھلک رہی تھی۔ تو پکی؟ شبانہ نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔
ہاں پتہ ہے میں کیسی ہوں، آپ جلدی بتا کیا رہا اور وہ کیسا ہے؟ اس نے کوشچن ایک طرف پھینک کر پوچھا۔ اچھا ہے، بلکہ مجھے سچ بتاؤ بہت اچھا لگا، شبانہ اب مزے سے بتانے لگی۔ اونچا، لمبا، ہینڈسم اور باقی گھر والے بھی سب اچھے لگ رہے تھے۔ کیا مطلب سارا خاندان آیا تھا؟ گھر والوں میں خاندان کہاں شامل ہو گیا، اور گھر والے بھی سب نہیں آئے تھے۔ اس کی امی، ایک بڑی بہن جو میرڈ ہے، اس کی بڑی بھابیاں اور وہ بڑی بہن۔ بڑی بھابھی؟ وہ سوچتے ہوئے جو پوچھنے جا رہی تھی اس سے پہلے شبانہ سمجھ کر بول پڑی۔ 6 بہن بھائی ہیں، وہ 3 بہنیں 3 بھائی۔ اچھا ہے نا، گھر میں کچھ ہلا گلا تو رہتا ہوگا۔ ایک ہم ہیں، اکیلے پڑے رہتے ہیں، کتابیں پڑھ لیں یا پھر دیواروں سے باتیں۔ یہ تو ہے، وہ تائید میں سر ہلا کر پوچھنے لگی۔ نام کیا ہے اس کا اور کرتا کیا ہے؟ فرقان بینکر ہے، اور اس سے چھوٹا عمران ہے۔ میری بات پکی ہو جائے پھر تیرے لیے عمران۔ خبردار، وہ چیخی تھی، میرا سوچنا بھی مت۔ کیوں، تو شادی نہیں کرے گی؟ شادی کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، قسمت میں لکھی ہو تو نہ کرتے بھی ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس بارے میں سوچتی ہی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو شبانہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تو جا کہاں رہی ہے؟ تیرے لیے کوئی ٹھنڈا گرم نہیں، بس میں چلتی ہوں۔ پتہ ہے اس وقت امی آنے بھی نہیں دے رہی تھی، تجھ سے ضروری نوٹس لینے کا بہانہ کر کے آئی ہوں۔ شبانہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک گلاس شربت ہی پی لو، فرصت سے آؤں گی تو سب کھاؤں پیوں گی۔ شبانہ کے کھینچنے پر وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں تک گئی، پھر گنگناتے ہوئے واپس آ رہی تھی کہ سامنے امی کو دیکھ کر بلا ارادہ پوچھ گئی، بچے سب چلے گئے کیا؟ ہاں، اور یہ شبانہ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ کم از کم چائے ناشتہ تو کراتی اسے۔ امی ٹوکتی ضرور تھیں، امی وہ جلدی میں تھی، پھر جب مٹھائی لے کر آئے گی تو خوب خاطر تواضع کروں گی اس کی، وہ اپنی دھن میں کہہ گئی۔ مٹھائی؟ کس بات کی مٹھائی؟ امی کے پوچھنے پر اسے بتانا پڑا۔ شبانہ کی بات طے ہو رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، شادی وادی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ امی نے خوشی کا اظہار کیا، پھر پوچھنے لگی، کہاں، خاندان میں یا غیروں میں بات چلی ہے؟ غیر ہیں لیکن جاننے والے ہیں، شبانہ بتا رہی تھی۔ اچھی فیملی ہے، لڑکے کی ماں بڑی بھابھی اور بڑی بہن آئی تھی۔ اچھا ہے نا امی، بڑے گھر میں جائے گی۔ 6 بہن بھائی ہیں وہ، 3 بھائی 3 بہنیں۔ وہ شبانہ ہی کی طرح خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ امی نحوست سے سر جھٹک کر بولی، ہاں، اکلوتی بیٹی کو کہاں پھنسا رہی ہے اس کی ماں؟ لیجئے، آپ الٹی بات کر رہی ہیں، اکیلے رہنے سے تو اچھا ہے بندہ۔ 1 منٹ، آپ بھی تو اکلوتی تھیں بڑے گھر میں، جا کر آپ کو اچھا نہیں لگا؟ خاک اچھا لگا، امی نے بے ساختہ کہہ کر خود ہی جھنجھلائی۔ یہ تم کن باتوں میں لگ گئی؟ جا کر کچن دیکھو، دوپہر میں نے سالن نہیں بنایا تھا تو اب مجھے بنانا پڑے گا۔ اچھا خاصا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ دوسری بات بڑبڑاتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ آج سارا دن وہ مختلف کیفیات سے گزری تھی، ابھی بھی ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ دل چاہا کوئی نیند کی ٹیبلٹ لے کر سو جائے، لیکن ادھر امتحان سر پر تھے۔ وہ زبردستی خود کو پڑھنے پر آمادہ کر کے بیٹھی تھی، اور صبح کا لیکچر سوچتے ہوئے اس نے جیسے ہی کتاب کھولی، حمزہ کا کارڈ سامنے آ گیا۔ یا اللہ، وہ جیسے زچ ہو گئی۔ چٹکی میں کارڈ دبا کر کچھ دیر اس پر نظریں جمائے، جانے کیا سوچتی رہی، پھر اپنا سیل فون اٹھا کر حمزہ کے نمبر پش کرنے لگی۔ ہیلو۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہونے کے ساتھ حمزہ کی آواز آئی تو وہ بلا ارادہ کہہ گئی، تم مصروف تو نہیں ہو؟ کون؟ صبا، میں تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا تھا، حالانکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم کال کرو گی۔ حمزہ کی آواز اور انداز سے ظاہر تھا جیسے اس کی آواز سن کر وہ انتظار کی کیفیت سے نکلا ہو۔ عجیب آدمی ہو، جب یقین نہیں تھا تو انتظار کیوں کر رہے تھے؟ وہ یک لخت اپنی ٹون میں آ گئی تھی، خود کی آئی مین، مجھے اپنے جذبوں کی آزمائش مطلوب تھی۔ حمزہ نے کہا تو وہ قدرے الجھی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے تم بتاؤ تم نے کیوں فون کیا ہے؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اپنے آپ میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا مطلب ہے، اگر میں مجبوراً تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلی بھی گئی تھی تو مجھے تمہاری ماما سے ضرور ملنا چاہیے تھا، ان کی عیادت کرنی چاہیے تھی، ہے نا؟ بالکل۔ بعد میں جب میں نے ماما کو بتایا تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوئیں کہ میں نے تمہیں ایسے کیسے جانے دیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ تمہارا؟ وہ رکا، پھر پوچھنے لگا، ویسے تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت بھی یوں گھبرا کر بھاگی تھی جیسے کوئی خوفناک۔ ہاں، مجھے تم خوفناک لگے تھے۔ وہ چٹخ گئی۔ ہا ہا ہا،
حمزہ نے کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، اچھا سنو، تم عجیب سا محسوس کرنے کے بجائے ماما سے ملنے پھر آ سکتی ہو، آؤ گی نا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہیلو، کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، اس نے لائن کاٹ دی، پھر کتنی دیر سیل فون کو دیکھتی رہی کہ وہ کال کرے گا۔ جب مایوس ہو گئی تب ٹیبل سے اٹھ کر بیڈ پر آتے ہوئے خود سے بولی تھی، جاؤں گی تو میں ضرور۔ اور اگلے ہی روز وہ کالج سے سیدھی اس کے گھر چلی گئی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے کیونکہ اسے حمزہ کے ساتھ آتے دیکھا تھا، اس لیے بنا کسی سوال کے گیٹ کھول دیا۔ وہ کنفیوز نہیں تھی، نہ ہی پر اعتماد، بس بنا سوچے سمجھے اندر چل پڑی۔ کوریڈور سے اندر داخل ہوتے ہی اسے رکنا پڑا، کیونکہ سامنے ہی ویل چیئر پر بیٹھی خاتون یقیناً حمزہ کی مما تھی۔ اس نے دیکھا ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا، تب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر اس نے سلام کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے باختیار ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جواباً ان کے ہونٹ تھرتھرائے اور سر اسبات میں ہلنے لگا۔ تب ہی میڈ ان کے لیے جوس لے کر آ گئی اور وہ ایسے اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ماما نے میڈ کو جانے کا اشارہ کیا کہ اس نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا اور اب تمیز سے بولی تھی، لیجئے۔ میں؟ اس نے کچھ نہ سمجھی میں اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی میڈم کہہ رہی ہیں، یہ آپ پئیں۔ میڈ نے کہا تو وہ ماما کو دیکھنے لگی جو اسبات میں سر ہلانے کے ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی تھیں۔ شکریہ۔ وہ اپنے پیچھے صوفہ دیکھ کر بیٹھ گئی، پھر میڈ کے ہاتھ سے گلاس لے کر کہنے لگی، یہ میں نہیں، آپ پئیں گی؟ میں پلاؤں گی آپ کو۔ نہ آؤ۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی اور نہ جانے کیا کہا۔ وہ تو نہیں، میڈ سمجھ کر بولی تھی، میں ان کے لیے اور لا رہی ہوں، یہ آپ پئیں۔ ٹھیک ہے، آپ لے آئیں، میں ان کے ساتھ پیوں گی۔ اس نے کہتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، پھر ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، آپ انشاءاللہ بہت جلد اچھی ہو جائیں گی، چلنے پھرنے لگیں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک سے بولیں گی، پھر میں آپ کے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں گی۔ ماما مسکرا کر اسبات میں سر ہلانے لگی، پھر انگلی سے اس کی طرف یوں اشارہ کیا جیسے پوچھ رہی ہو، تم کون ہو یا کہاں سے آئی ہو؟ میں وہ ہوں، میرا مطلب ہے آپ کی پوتی پنکی ہمارے پاس ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے پنکی کی دیکھ بھال کے سلسلے میں؟ اس نے اپنے یہاں آنے کا جو جواز سوچا تھا وہی بتا دیا۔ نہ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر گویا اطمینان کا اظہار کیا۔ تھینک یو، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مطمئن ہیں، اس نے کہا، پھر میڈ کو دیکھنے لگی جو جوس لا رہی تھی، ساتھ موبائل فون کان سے لگائے جانے کس سے بات کر رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کی بات سن کر وہ ٹٹکی تھی جو کہہ رہی تھی، جی میڈم کو میڈیسن دے دی تھی، ابھی تو ان کے پاس کوئی مہمان ہے ادھر سے، یقیناً مہمان کا پوچھا گیا تھا جب ہی وہ کہہ رہی تھی، پتہ نہیں سر، ایک لڑکی ہے۔ اف، وہ اندر ہی اندر جھنجھلائی، دل الگ زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لیں، آپ سے بات کریں گے۔ میڈ نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا تو دل چاہا لے کر اس کے سر پر دے مارے۔ بمشکل خود کو ضبط کرتے ہوئے موبائل لے کر کان سے لگایا اور بولنے کے بجائے ذرا سا کھانسی تھی، محترمہ آپ اپنا تعارف کرائیں گی؟ ادھر حمزہ پہچان کر شوخ ہو گیا۔ جی، اسے مجبوراً جی کہنا پڑا کیونکہ وہ خاتون اور میڈ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ جی تو کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ وہ مزے لے کر بول رہا تھا اور یہاں دانت پیسنا بھی منع تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تو ادھر پہلے وہ ہنسا، پھر کہنے لگا، اچھا سنو، آئی ہو تو ابھی جانا مت، میں آ رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ زحمت نہ کریں، میں چلی جاؤں گی، بلکہ ابھی جا رہی ہوں، اس نے کہہ کر فوراً لائن کاٹ دی اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، میں اب چلوں گی۔ ماما نے جوس کی طرف اشارہ کیا تو میڈ نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، یہ تو پی لیں۔ سوری، بالکل دل نہیں چاہ رہا، آپ انہیں پلائیں، اس نے کہہ کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ ماما نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو وہ میڈ کو دیکھنے لگی، یہ کہہ رہی ہیں پھر آئیے گا؟ میڈ نے سمجھ کر بتایا تو وہ باختیار بولی تھی، جی ضرور آؤں گی۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ تمام رستہ وہ جھنجھلاتی رہی تھی، گھر آ کر بھی اسے چین نہیں تھا، بلا وجہ چیزیں اٹھا کر پٹخ رہی تھی۔ غصہ اس بات پر تھا کہ حمزہ کو اس کی اپنے گھر موجودگی کا علم ہو گیا تھا، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی حمزہ پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی بات تو تھی جو اسے کٹک رہی تھی۔ وہ پہلے خود اصل حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ امی نے اسے اس کے دودیال کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ یقین کرنے کے باوجود اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ اور بھی ہے جو امی اسے بتانا چاہتی تھی، وہ ہزار کوشش کے باوجود ان سے اگلوا نہیں سکتی تھی۔
اس لیے وہ اپنے طور پر ہی کوشش کرنے لگی تھی۔ بہرحال اس شام حمزہ پنکی کو لینے آیا تو وہ یوں بن گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مزید اسے دیکھ کر لاپرواہ انداز میں اپنے سیل فون میں مصروف ہو گئی۔ آنٹی گھر میں نہیں ہے کیا؟ حمزہ نے ادھر دیکھ کر پوچھا تو وہ قصداً چونکنے کے انداز میں متوجہ ہوئی تھی۔ ہوں، مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم چلی کیوں آئی؟ میں تو فوراً آ گیا تھا۔ میں نے تو تمہیں آنے کو نہیں کہا تھا، اور پھر میں جس مقصد سے تمہارے گھر گئی تھی وہ پورا ہو گیا تو میں واپس آ گئی۔ وہ بہت دھیرج اور اطمینان سے بولی تھی۔ مقصد؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ کیوں بتایا نہیں تھا میں نے کہ تمہاری ماما کی عیادت نہ کرنے پر میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی، تو بس انہیں دیکھ کر ان کی عیادت کر کے میں ریلیکس ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہاں رک کر کیا کرتی؟ میرا انتظار۔ وہ فوراً بولا تھا، اور اس نے بات بدل دی۔ تمہیں اپنی ماما کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے جتنی دیر تم یہاں کھڑے فضول باتیں کرتے ہو، یہی وقت اپنی ماما کے ساتھ گزارو گے تو وہ بہت جلدی اچھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آئندہ میں اوپر نہیں آؤں گا، نیچے دروازہ بجاؤں گا، اپنے کان کھلے رکھنا۔ اس نے کہتے ہوئے پنکی کو اٹھا لیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ناراض ہو کر جا رہا تھا۔ اس کے امتحان شروع ہوئے تو اس نے خود کو اور اپنے دماغ کو بھی پابند کر لیا، یعنی نہ بنا کسی ضروری کام کے کمرے سے نکلتی، نہ کسی سوچ کو دماغ میں گھسنے دیتی۔ بھولے بھٹکے کوئی خیال آ بھی جاتا تو فوراً ذہن جھٹک دیتی۔ کیونکہ شروع سے پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ رہی تھی، اسی لیے اسے زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ حمزہ کب آتا کب جاتا اسے اس کی خبر بھی نہیں تھی۔ بس صرف شبانہ کے ساتھ فون پر رابطہ تھا، وہ بھی اس وقت جب کسی چیپٹر کو ڈسکس کرنا ہوتا۔ اپنی امی بھی جانتی تھی کہ امتحانوں کے دوران وہ نہ کچھ کہتی نہ سنتی ہے، اس لیے بس کھانے کے لیے ہی اسے پکارتی تھی۔ بہرحال جب وہ آخری پیپر دے کر کمرہ امتحان سے نکلی تو اسی وقت خود پر لاگو ساری پابندیوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ پھر کھلی فضا میں گہری سانس کھینچ کر شبانہ کو دیکھا۔ وہ پوچھنے لگی، کیا پروگرام ہے؟ کوئی نیا پروگرام نہیں، وہی گزشتہ 4 سالوں سے جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں، اس نے کہا تو شبانہ تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں بھی یہی چاہ رہی تھی۔ چلو۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر چل پڑیں۔ ان دونوں کا الگ ہی مزاج تھا۔ آخری پیپر کے بعد زیادہ تر لڑکیوں کے منہ سے یہ سننے کو ملتا کہ اب وہ لمبی تاند کر سوئیں گی، لیکن یہ دونوں ان کے برعکس گھومنے پھرنے کو ترجیح دیتی۔ اسی وقت دونوں قریبی شاپنگ مال آ گئی تھیں۔ لینا دینا کچھ نہیں تھا، بس ونڈو شاپنگ۔ 3 منزلہ شاپنگ مال پورا گھومنے کے بعد جب بھوک ستانے لگی تو فوڈ کارنر پر بیٹھ گئی۔ پھر برگر کھاتے ہوئے وہ شبانہ کو متوجہ کر کے کہنے لگی، سنو، ایک بات میں نے نوٹ کی تو زیادہ تر ویڈنگ ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تو میری شادی طے ہونے والی ہے۔ اور ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ وہ یکدم مشتاق ہوئی گئی۔ کب ہے تاریخ طے ہو گئی کیا؟ نہیں، آنے والے جمعے کو وہ لوگ آئیں گے تاریخ رکھنے، تو اب تو بھی آ جانا، شبانہ نے بتا کر کہا۔ میں کیوں آؤں؟ آ جانا یار، تیرا نمبر بھی لگ جائے گا۔ وہ میرا ہونے والا دیور ہے نا، بس آگے ایک لفظ مت کہنا، یہی گلا دبا دوں گی تیرا۔ نہ، آخر تو شادی کے نام پر ہتے سے کیوں اکھڑ جاتی ہے؟ شبانہ نے ٹوکا تو وہ زور دے کر بولی، شادی کے نام پر نہیں، فضول بات پر دماغ گھوم جاتا ہے۔ چل اب اٹھ، بہت دیر ہو گئی۔ ارے ہاں، دن ڈھل رہا ہے، چل۔ دونوں اپنے بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر اپنے اسٹاپ پر اترتے ہی وہ تیز قدموں سے چلنے لگی تھی، اور اس تیزی سے اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چوتھے سٹیپ پر اسے رکنا پڑا، کیونکہ اوپر سے حمزہ پنکی کو لیے ہوئے اتر رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر رک گیا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے دیکھنے لگے، اور دونوں ہی یہ چاہ رہے تھے کہ بولنے میں پہل سامنے والا کرے۔ کتنے لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ جب حمزہ کی گود میں پنکی مچلنے لگی تب اسے ہی بولنا پڑا، رستہ چھوڑو، نہیں تم سامنے سے ہٹو، پہلے میں اوپر جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی۔ تو جاؤ، حمزہ کہہ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا تیکھا انداز نظر انداز کرتے ہوئے وہ بڑے آرام سے پوچھنے لگا۔ اس وقت جب شام ڈلنے والی ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ سوال تو میری ماں مجھ سے نہیں کرے گی۔ تم سٹاپ، اب یہ مت کہنا تم کون ہوتے ہو۔ حمزہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ کیوں؟ وہ مزید چٹکی تھی۔ بس میں نہیں سننا چاہتا۔ ادھر ہنوز اطمینان تھا۔ اچھا، تو تم کیا سننا چاہتے ہو؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ اپنی بات کا جواب، یعنی اس وقت تم کہاں سے آ رہی ہو۔ وہ اپنی بات دہرا کر اسے جن نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اس سے وہ سمجھ گئی کہ وہ جواب سنے بغیر وہاں سے اٹھے گا نہیں۔ جب ہی اسے چھڑانے کے انداز میں شروع ہو گئی، ایسا ہے مسٹر حمزہ علی کہ آج میرا آخری پیپر تھا۔ پیپر کے بعد میں اپنی سہیلی کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گئی۔ ہم دونوں نے بہت انجوائے کیا۔ گھومتے پھرتے جب بھوک لگی تو ایک جگہ شاندار
لنچ کیا، پھر مزید آوارہ گردی کرتے ہوئے اب گھر آ رہی ہوں۔ جبھی میلی میلی لگ رہی ہو، وہ اس کی آوارہ گردی پر بولا تھا اور وہ ہتے سے اگڑ گئی۔ کیا یہ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو صبا بلا ارادہ الٹے قدموں سیڑھیاں اتر کر دروازے سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے فوراً کچھ نہیں جتایا، بڑی شرافت سے سیڑھیاں اتر کر نکلا۔ پھر جب گاڑی سٹارٹ کی تو تب بولا تھا، میلی جاؤ منہ ہاتھ دھو۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی بگا لے گیا۔ وہ دانت پیستی رہ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ کچھ دن شبانہ کی شادی میں اس نے انجوائے کیا، اس کے بعد جیسے وہ اکیلی ہو گئی۔ مزید فراغت نے بور کر دیا۔ سارا دن گھر میں بولائی پھرتی، کبھی دنوں حمزہ کے سامنے جانے سے گریز کرتی، کبھی باقاعدہ اس کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ خائف بھی تھی۔ خائف اس بات سے جو وہ نہیں جانتی تھی، اور جاننے کی کھوج میں تھی، اور یہ کھوج اس دن سے شروع ہوئی تھی جب وہ حمزہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اب سوچتی، کاش وہ وہاں نہ گئی ہوتی، بے خبری میں کتنا سکون تھا، کیسی مست زندگی گزار رہی تھی میری۔ اس وقت یہی سب سوچتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی تھی کہ اس کے موبائل کی ٹون بجنے لگی۔ یہ آدھی رات کو کون؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر دیکھا، حمزہ کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ حمزہ نے چوٹتے ہوئے پوچھا۔ میرا سونا جاگنا چھوڑو، اپنا بتاؤ، اس وقت فون کیوں کیا؟ اس نے بات مختصر کرنے کی غرض سے ہی فوراً اس کا مدعا پوچھ لیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں 3-4 دن لیے آفیشل کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ حمزہ نے بتایا تو وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی تھی، تو یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، بنا بتائے کہیں بھی جانا آنا۔ بس جب بھی کہیں جاؤں گا تمہیں بتا کر، اور واپسی کبھی ضرور بتاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے کیوں؟ اس نے قصداً جرح کی۔ پہلے یہ بتاؤ، تم واقعی نہیں سمجھتی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ حمزہ نے ٹوکا تو وہ اپنے آپ مسکرائی، پھر کہنے لگی، ایسا ہے کہ میں سیدھی صاف بات فوراً سمجھ لیتی ہوں۔ اچھی بات ہے، ابھی تو میری فلائٹ اناؤنس ہو رہی ہے، میں واپس آ کر تم سے سیدھی صاف بات کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ لائن کاٹ کر اسے سوچتے ہوئے بہت دور نکل گئی، جہاں رنگوں کی برسات تھی، جس میں اس کا تن من بھیگنے لگا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھی۔ حمزہ کا ہاتھ تھامے وہ یوں ہی چلتے رہنا چاہتی تھی۔ یہ حسین رہگزر جانے کہاں تک جاتی تھی، اس کی اختتام پر جانے کیا تھا، منزل یا کچھ اور۔ وہ یک لخت چونکی تھی۔ خدشات نے دعویٰ بول دیا تو وہ دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اپنے دل کو بہلانے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور انہی خدشات میں گھری بالآخر سو گئی تھی۔ گو کہ رات وہ بہت دیر سے سوئی تھی، اس کے باوجود صبح جلدی اٹھ گئی، ضروریات سے فارغ ہو کر ناشتہ بنایا اور ٹرے میں رکھ کر امی کے پاس آ گئی۔ آئیے امی، ناشتہ کریں۔ ہائے! امی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ ناشتہ وہی بناتی اور اسے پکارتی رہتی تھی۔ پریشان مت ہو، سورج مشرق سے ہی طلوع ہوا ہے، چلے ناشتہ کریں۔ وہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی تو امی نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا، کیونکہ اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہنستے ہوئے بھی اچانک غصے میں آ جاتی تھی۔ پراٹھا صحیح بنا ہے نا؟ اس نے فوراً نوالا توڑتے ہوئے پوچھا۔ ہوں۔ امی کھانے میں مصروف ہو چکی تھیں، جب ہی ہوں کی آواز نکالی۔ اچھا امی، ایک بات بتائیں، اگر کبھی میرے دودیال والوں میں سے کوئی آ گیا تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے خود کو کھانے میں مصروف ظاہر کر کے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا تو امی بھی اس مصروف انداز میں بولی تھی، پاؤں پکڑوں گی، ان سے معافی مانگوں گی۔ کیوں؟ آپ کیوں معافی مانگیں گی؟ اس کی بے نیازی رخصت ہو گئی اور لہجہ تیز ٹھیکا تو امی کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں پوچھ رہی ہوں، آپ کیوں معافی مانگیں گی؟ اس نے اسی تیز لہجے میں اپنی بات دہرائی تھی۔ کس سے معافی مانگوں گی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ امی واقعی نہیں سمجھی، کیونکہ جب اس نے دودیال کی بات شروع کی تھی تب امی کا سارا دھیان کھانے پر تھا۔ بے دہانی میں بات سنی اور بے دہانی میں جواب دیا تھا۔ لیجئے، ابھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے دودیال والے آ گئے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ نے کہا پاؤں پکڑوں گی، معافی مانگوں گی۔ وہ جھنجھلائی اور زج بھی ہوئی تھی۔ لا حول ولا، میں نے تمہاری بات سنی، نہ کچھ کہا۔ اپنے آپ پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو، اور یہ دودیال کا بھوت دماغ سے نکال دو، یہاں کوئی نہیں آنے والا۔ اب امی غصے سے بولی چلی گئی۔ یہ سب گھر میں
فارغ بیٹھنے کا نتیجہ ہے، جب تک رزلٹ نہیں آتا کوئی کورس کر لو، مصروف رہو گی تو فضول سوچوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، ناشتے کی ٹرے اٹھائی، پھر بچوں پر نظر ڈال کر پوچھنے لگی، سب بچے آ گئے کیا؟ اور وہ پنکی پنکی کب آئے گی؟ وہ ابھی 3-4 دن نہیں آئے گی۔ امی کا موڈ ابھی بھی آف تھا، اس لیے وہ کہتے کہتے رہ گئی۔ امی کی بے دہانی میں سنی کہی بات اس کے دل میں بری طرح کٹک رہی تھی، پھر وہ مسلسل اس نہج پر سوچتی رہی۔ جب دماغ درد کرنے لگا تب وہ امی سے کسی کو کوچنگ سینٹر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل آئی، تو کئی دور تک وہ پیدل چلتی چلی گئی، جبکہ ذہن مسلسل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ جب کسی نتیجے پر پہنچی تب اس نے رکشہ روکا تھا اور مطلوبہ جگہ بتا کر بیٹھ گئی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ حمزہ کے گھر داخل ہوئی تو گزشتہ کی طرح لاؤنج میں ہی رک گئی۔ سامنے حمزہ کی ماما واکر سہارے بمشکل چل پا رہی تھی، ان کے ساتھ میڈ کے بجائے کوئی اور خاتون تھی، مما ہی کی طرح گریسفل، غالباً ان کی رشتہ دار ہوں گی۔ اس نے قدرے اونچی آواز میں سلام کیا تو دونوں خواتین اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ دوسری خاتون کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، جبکہ حمزہ کی ماما مسکرائیں اور رک رک کر بولی، آؤ آؤ، بہت دنوں بعد آئیں۔ جی میرے امتحان ہو رہے تھے، اب فارغ ہوئی ہوں، اور آج پنکی نہیں آئی تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بتا رہی تھی کہ دوسری خاتون ماما سے پوچھنے لگی، کون ہے یہ پنکی کی ماما خاتون سے اس قدر کہہ کر اس سے مخاطب ہو گئی، بیٹھ جاؤ بیٹی، میڈ سے کہتی ہوں پنکی کو لے آئے۔ جی شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی تو مما نے بھی بیٹھنے کے لیے جیسے ہی واکر چھوڑا ان کا توازن بگڑ گیا۔ آرام سے بابی، خاتون نے فوراً مما کو تھام کر سہارا دیا، پھر انہیں بٹھا کر کہنے لگی، ابھی آپ خود سے کوئی کوشش نہ کریں سوائے بولنے بات کرنے کے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ خاتون کو دیکھے جا رہی تھی، اسی لیے کہ انہوں نے مما کو بھابی کہا تھا۔ ہاں تو بیٹا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ غالباً خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے خاتون اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی وہ پنکی ہمارے بیبی کیئر سینٹر میں آتی ہے، آج نہیں آئی تو مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ پنکی ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں سے آئی کا جواب گول کر گئی۔ ہاں ماشاء اللہ پنکی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ کر میڈ کو پکار کر پنکی کو لانے کو کہا۔ پھر مما سے پوچھنے لگی، حمزہ کتنے دنوں کے لیے گیا ہے؟ 3-4 دن کا کہہ رہا تھا، تم گھر جانا چاہو تو چکر لگا آؤ۔ ارے نہیں بابی، گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حمزہ کے آنے تک میں یہیں ہوں۔ خاتون نے محبت سے مما کا ہاتھ تھام لیا، تب ہی میڈ پنکی کو لے کر آئی تو اس نے بے اختیار اٹھ کر پنکی کو اس کی گود سے لے دیا، پھر اٹھ کر اسے گدگدانے لگی۔ ماما اور خاتون نے چند لمحے پنکی کو اس کے ساتھ کھلکھلاتے ہوئے دیکھا، پھر میڈ سے چائے لانے کا کہہ کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی، تو اس کی توجہ بھی بس کچھ دیر ہی پنکی تک محدود رہی۔ پھر بظاہر تو وہ بچی کو کھلا رہی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان ماما اور خاتون کی طرف منتقل ہو گیا تھا، وہ ان کی آپس کی گھریلو باتیں سننا چاہتی تھی۔ خاتون کہہ رہی تھی، بھابی اب آپ حمزہ کی شادی کا سوچیں، گھر میں بہو آ جائے گی تو رونق ہو جائے گی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، بہو آ جائے گی رونق ہو جائے گی، لیکن سجو میرے دل پر پڑا بوجھ پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے کی آزردگی سے اس نے محسوس کی، لیکن ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بس کرے بھابی، آپ نے زبردستی خود پر بوجھ لاد رکھا ہے، کسی ضرورت مند کو دے دلا کر فارغ ہوں۔ حسنین کی بچی نہیں اب ملنے والی، اور اگر فرض کرے مل بھی گئی تو وہ کون سا ہمیں کسی خاطر میں لائے گی، کیونکہ نجمہ نے اسے ہمارے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ خاتون کی آواز میں کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، بلکہ نارمل بول رہی تھی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں کیا کروں، میں مرنے والے کی وصیت کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تمہیں یاد نہیں آخری وقت میں تمہارے بھائی جان نے کیا کہا؟ سب یاد ہے۔ خاتون نے ابھی اس قدر کہا تھا کہ ادھر پنکی اچانک رونے لگی، جس سے وہ ادھر متوجہ ہو گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ شاید اسے بھوک لگی ہے، وہ کہتے ہوئے پنکی کو کندھے سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ لاؤ مجھے دو۔ خاتون پنکی کو اس سے لے کر بولی، تم بیٹھو، چائے آ رہی ہے۔ جی شکریہ، میں اس وقت چائے نہیں پیتی۔ ٹھیک ہے آنٹی میں چلتی ہوں۔ اس نے خواتین کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، بہت عجلت میں اپنا بیگ لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ شدت سے حمزہ کی منتظر تھی، کیونکہ بہت سوچنے الجھنے کے بعد اسے یہی ایک راہ سجائی دی تھی کہ وہ حمزہ سے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ یوں 3-4 دن اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ پھر جب حمزہ کا میسج آیا کہ وہ واپس آ گیا ہے تو جواب میں اس نے بے اختیار تھینکس گاڈ لکھ کر سینڈ کیا، تو فوراً ہی حمزہ کی کال آ گئی۔ اس نے بھی فوراً کال ریسیو کی تھی۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی نا؟ حمزہ نے اس کے ہیلو کہنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو وہ بمشکل گہری سانس سینے میں دبا کر بولی تھی،
تو میں بھنگڑا ڈالوں گا۔ ایسا غضب مت کرنا، بالکل اچھے نہیں لگو گے۔ اس کا مطلب ہے میں تمہیں اچھا لگتا ہوں، اس نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ ہیلو صبا، حمزہ نے پکارا، وہ پھر بھی خاموش رہی۔ کیا یار، بات نہیں کرنی تھی تو کال کیوں کی؟ غلطی ہو گئی، اس کی آواز آپ بھر آ گئی تو ادھر وہ بے چین ہو گیا۔ صبا کیا ہو گیا، تم ٹھیک تو ہو؟ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اس کے آنسو جھلک گئے تھے۔ کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ بتاؤں گی، ابھی میں فون بند کر رہی ہوں۔ اچھا سنو، کل میرا آفس آف ہے، کہیں باہر ملو گی؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نہیں تم جاؤ وہاں سے مجھے ایک لوکیشن سینڈ کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ لنچ ٹائم رکھنا، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی، پھر تکیے میں منہ چھپا کر سسکنے لگی تھی۔ زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف خونی رشتے، اور کہیں نہ کہیں خون اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے، یہی نہیں اپنا آپ منواتا بھی ہے۔ اس کا خون بھی تب سے جوش مارنے لگا تھا جب اس نے حمزہ کے گھر اپنے ابو کی تصویر دیکھی تھی، جنہیں وہ چھوٹے چچا کہہ رہا تھا۔ تبھی اس کا دل چاہا تھا وہ چیخ چیخ کر کہے کہ یہ میرے ابو ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ گھبرا کر وہاں سے نکل آئی تھی، کیونکہ امی نے اسے اس کے ددیال کے بارے میں جو بتایا تھا، اس سے اس کے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر بھی لیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد سے وہ چین سے نہیں تھی، اور اپنے طور پر ہی اپنے ددیال والوں کے دیکھنے اور جاننے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ اور یہ صرف خون کی کشش نہیں تھی، دل کا معاملہ بھی تھا جو اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ اس نے کتنی بار دل کے دروازوں پر قفل لگائے، لیکن حمزہ ہر در توڑتا ہوا چلا آتا تھا۔ تب ہار ماننے کے ساتھ ہی وہ مختلف خدشات میں گھر گئی تھی۔ جب حمزہ کو پتہ چلے گا کہ میں اس کے چچا کی بیٹی ہوں تو وہ منہ موڑ جائے گا، وہ یہی سوچتی رہتی، اور اسی لیے اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے یہ دیکھنا اور جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنے دھدیال والوں کو یاد بھی ہے یا نہیں، اور اس روز حمزہ کی مما اور پھپھو کی باتوں سے اسے یہی لگا کہ وہ بھی اس کی کھوج میں ہیں۔ یوں اگلے روز حمزہ نے طے شدہ وقت کے مطابق جہاں کی لوکیشن بھیجی، وہ وہیں پہنچ گئی۔ وہ خود کو ضبط کے کڑے پہروں میں مقید کر کے آئی تھی، اس لیے بڑے آرام سے حمزہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ حمزہ نے دل ہی دل میں اس کی خود اعتمادی سراہتے ہوئے کہا۔ فرسٹ کلاس۔ وہ مسکرائی۔ گڈ، بہت اچھا لگا، ورنہ میں سمجھ رہا تھا تم روتی ہوئی آؤ گی۔ حمزہ نے اس کا رات کا رونا جتایا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں کبھی کبھی ایسے ہی روتی ہوں، یاد نہیں پہلی بار تم نے مجھے روتے ہوئے ہی دیکھا تھا؟ یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میں نے کیا سوچا، کیا چاہا تھا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہی کہ میں ان خوبصورت آنکھوں سے ٹپکتے سارے موتی سمیٹ لوں۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ بات بدلنے کے غرض سے مینو اٹھا کر پوچھنے لگی، لنچ میں کیا لوگے؟ جو تمہارا دل چاہے، حمزہ نے کہا تو اس نے 2-3 ڈشز پر ٹک لگا کر مینیو ویٹر کو تھما دیا، پھر حمزہ کو دیکھ کر کہنے لگی، پتہ ہے حمزہ، تمہارے اسلام آباد جانے کے دوسرے دن میں تمہارے گھر گئی تھی، تمہاری مما کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ اب تو وہ بہت بہتر ہیں، باتیں بھی کرنے لگی ہیں۔ ان کے ساتھ شاید پھپھو تھی، میرا مطلب ہے تمہاری پھپھو۔ پہلی بار جب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر گئی تھی تو یاد ہے میں دیوار پر لگی فریم میں تصویریں دیکھ رہی تھی، پھر تم نے سب کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ روانی میں بولے جا رہی تھی اور حمزہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ یوں ہی بول رہی ہے یا اصل بات کچھ اور ہے۔ وہ سب اب کہاں ہیں؟ اس کے پوچھنے پر حمزہ چونکا تھا۔ کون؟ وہی تمہارے دادا دادی، تایا چچا وغیرہ۔ وہ بہت نارمل تھی، تجسس اشتیاق کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دادا دادی کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، باقی تایا جان اور دونوں پھپھو ان کے گھر ہمارے گھر کے قریب ہی ہیں۔ حمزہ بتا رہا تھا کہ اب بے اختیار پوچھ گئی، اور چچا؟ چچا کا بھی جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ ویری سوری، کیا ہوا تھا انہیں؟ ہارٹ فیل۔ حمزہ نے ابھی سی قدر کہا تھا کہ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا، پھر اس کے جانے کے بعد اس نے خود پر قابو پانے کی غرض سے پلیٹ اور ڈش حمزہ کے سامنے رکھی، اس کے بعد اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے بولی تھی،
ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے چچا؟ میرے چچا کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی۔ ان کی شادی ہوئی لیکن ان کی بیوی ہماری فیملی میں ایڈجسٹ نہ ہی ہو پائیں۔ شادی کے دوسرے ہفتے ہی انہوں نے چچا سے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں الگ گھر لے کر دیں۔ اس وقت ہم سب ساتھ رہتے تھے، یعنی جوائنٹ فیملی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بتا رہا تھا اور اب وہ پورے دھیان سے سن رہی تھی۔ چچا نے بہت سمجھایا چچی کو کہ فوری طور پر الگ ہونا مناسب نہیں ہے، 2-3 سال وہ سب کے ساتھ رہ لیں، پھر وہ ان کی خواہش پوری کر دیں گے۔ چچی کچھ دن خاموش رہتی، پھر وہی مطالبہ، جس سے چچا بہت ڈپریس رہنے لگے اور اسی ڈپریشن میں ہی شاید ان کا ہارٹ فیل ہوا ہوگا۔ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ بات کے اختتام پر وہ دیکھ کر بولا۔ کھا تو رہی ہوں، اس نے فوراً نوالا منہ میں ڈالا، پھر پوچھنے لگی، اور تمہارے چچا کے بچے؟ ایک بیٹی تھی مطلب؟ اس نے باختیار ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مطلب تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ کیوں، چچا کے بعد تمہاری چچی اپنے میکے گئی ہوں گی نہ؟ تو اب وہی ہوگی۔ پھر تمہاری فیملی نے اس بچی سے رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ میرا مطلب ہے تایا اور پھوپھیوں کو چھوٹے بھائی کی نشانی اس بچی سے تو ملتے رہنا چاہیے تھا، آخر ان کا خون ہے۔ بالکل تایا جان، میرے پپا اور پھوپھو سب ملنے جاتے تھے، لیکن چچی اور ان کے پیرنٹس شاید سارے رابطے توڑنا چاہتے تھے، اسی لیے کسی کو کچھ بتائے بغیر کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اور ادھر میری مما ہیں، سالوں گزر گئے، ابھی بھی مجھ سے کہتی ہیں کہ میں تلاش کروں انہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ جب چچا کا انتقال ہوا اس وقت میں 3-4 سال کا تھا، میں کیسے پہچان سکتا ہوں چچی کو؟ مجھے تو چچا بھی یاد نہیں۔ ہاں تم کیسے پہچان سکتے ہو؟ پھر تمہاری مما کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ خاتون رابطہ نہیں کرنا چاہتی تو انہیں کیا ضرورت ہے انہیں تلاش کرنے کی؟ اس نے کہا تو وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، خاصی سمجھدار ہو تم۔ اب یہ بتاؤ، تم میرے پورے خاندان کی انکوائری کیوں کر رہی ہو؟ ویسے ہی جیسے شادی سے پہلے لڑکے کی پوری انکوائری کروائی جاتی ہے، تم بھی ہو سمجھدار ہو۔ میں واقعی اس سلسلے میں انکوائری کر رہی تھی، کیونکہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ اب یہ مت کہنا تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ اس نے خوبصورتی سے حمزہ کی بات لوٹائی تھی۔ حمزہ خشمگی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ وہ قصداً اسے تنگ کر رہی تھی اور اس کے جواب میں غصے سے بولا تھا، چلو جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بل پے کر کے آتا ہوں۔ سوری، میں خود آئی تھی، خود ہی جاؤں گی۔ تمہارے ساتھ گاڑی میں جا کر مجھے محلے میں بدنام نہیں ہونا۔ اور سنو، میں کوئی تمہاری انکوائری نہیں کر رہی تھی، ایسے ہی تمہارے گھر جانے کی بات کی تو پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی، اور تمہیں کیا ضرورت تھی پوری داستان سنانے کی؟ پہلے مرحلے پر ہی ٹوک دیتے تو ہم کسی اور موضوع پر بات کر سکتے تھے۔ وہ اسے اپنی سناتی اٹھ کر چلی پڑی۔ حمزہ نے چاہنے کے باوجود اسے روکا نہیں، سگریٹ سلگا کر اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ اب بھی الجھ رہی تھی کیونکہ حمزہ نے امی کے برعکس حالات بتائے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اگر حمزہ زندگی میں نہ آیا ہوتا اور اس کی سنگت میں خواب نہ سجائے ہوتے، پھر تو اسے کون صحیح کون غلط جاننے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اب جانے بغیر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ عجیب مشکل تھی۔ اس وقت سوچتے ہوئے اچانک ایک خیال آنے پر اس نے امی کو پکارا تھا، امی، پہلے نانا ابا کا کوئی اور گھر تھا؟ سبزی کاٹتے ہوئے ان کے ہاتھ رک گئے۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ کہنے لگی، مجھے کچھ دھندلا دھندلا سا یاد ہے، ہم کہیں اور رہتے تھے، چھوٹی سی تھی نا میں، میرے لیے اتنے کھلونے لاتے تھے وہ کون؟ تمہارے نانا ابا لاتے تھے۔ امی اپنی ناگواری چھپا نہیں سکی۔ اور دوسرا کوئی گھر ور نہیں تھا؟ ہم شروع سے یہیں رہتے تھے۔ نہیں امی، میں نے پرانی تصویروں میں بھی دیکھا ہے، وہ یہ گھر نہیں تھا۔ وہ امی کی ناگواری کے انداز پر زور دے کر بولی تھی، تمہارا دماغ خراب ہے۔ امی نے سر جھٹکا، آپ جو بھی سمجھیں، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیں، نانا ابا نے وہ گھر بیچ کر یہاں کیوں خریدا؟ اور کسی کو بتایا بھی نہیں؟ آخری الفاظ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئے، جس پر امی بالکل آپے سے باہر ہو گئی۔ مطلب کسی کو بتایا نہیں؟ ڈنڈورا پیٹتے، اخباروں میں اشتہار لگواتے؟ آخر ان باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ مجھے اب ٹھکانے سے تمہارا علاج کرنا پڑے گا، اور میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا سوچ لیا ہے؟ وہ منہ پھلا کر منمنائی تھی، تمہاری شادی، اس سے پہلے کہ تمہارا دماغ بالکل الٹ جائے اپنے گھر کی ہو جاؤ، ورنہ پاگل لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ امی ہنوز غصے میں بول رہی تھی، ابھی بھی کوئی نہیں کرے گا کیونکہ میں ہوں ہی پاگل۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے آپ سے بولنے لگی، پتہ نہیں امی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مجال ہے جو کسی بات کے صحیح جواب دے دیں، جانے مجھ سے کیا چھپانا چاہتی ہیں؟ چھپاتی رہیں، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں گڑے مردے اکاڑنے کی۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا تھا کہ فون موبائل بجنے لگا۔
اس نے دیکھا حمزہ کی کال تھی، وہ کال ریسیو کرتے ہی دھاڑی تھی۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دل میں درد ہو رہا ہے، وہ بڑے آرام سے بولا تھا۔ دیکھو حمزہ، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ اس نے وارننگ دی تو حمزہ وجہ جاننے سے گریز کرتے ہوئے کہنے لگا، توبہ کرو، میں نے پہلے کبھی الٹی سیدھی بات کی ہے جو اب کروں گا؟ تم تو جانتی ہو میں کتنا شریف سیدھا سادہ۔ بس رہنے دو، میں سب جانتی ہوں۔ چلو تو تم بتا دو میں کیسا ہوں، تمہیں کیسے لگتا ہوں؟ حمزہ کسی بھی طرح سے گیر لیتا جہاں وہ فوری جواب نہیں دے پاتی، یا پھر بات بدلتی تھی۔ 1 منٹ، امی پکار رہی ہیں۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا اور خود چیئر کی بیک سے کمر ٹیک کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر کتنی دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ حمزہ نے اکتا کر فون بند کر دیا ہوگا، تب اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور اسے موجود پا کر بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے فون کان سے لگا کر حیرت سے بولی تھی، ہیں تم ابھی تک موجود ہو؟ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ حمزہ نے کہہ کر لائن کاٹ دی تو وہ جو کچھ دیر پہلے بڑے آرام سے بیٹھی تھی، اب بری طرح مسلک کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ کتنے دنوں سے امی دیکھ رہی تھی کہ اس روز کے بعد سے وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ امی کوئی بات کرتی تو مختصر جواب دے کر ہٹ جاتی، خود سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اور ابھی تک تو یہ تھا کہ امی جب اس کی شادی کی بات کرتی تو وہ چھڑ جاتی، یہی کہتی کہ 5-7 سال تک اس کی شادی کا سوچیں بھی مت۔ تب امی خاموش ہو جاتی، لیکن اب سنجیدگی سے صبا کی شادی کا سوچ رہی تھی۔ ان کی نظر میں 1-2 رشتے تھے اور انہوں نے صبا کے لیے ان سے بات کی تھی۔ تب انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ ابھی تک انتظار میں تھے، لیکن اب امی کو ان دونوں کی نسبت حمزہ زیادہ مناسب لگ رہا تھا۔ گو کہ حمزہ یا اس کے گھر والوں کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اور یہاں امی کو انتظار تھا، کیونکہ نادان نہیں تھی۔ اتنا تو جان گئی تھی کہ صبا ناپسند نہیں کرتی حمزہ کو، پھر بھی وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ صبا کا کیا بھروسہ ان کی ضد میں منع بھی کر سکتی تھی۔ یوں پہلے وہ صبا سے بات کرنے کا سوچ کر اس وقت اس کے پاس آ بیٹھی تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں حمزہ پسند ہے؟ امی نے بلا تحمید بات پوچھ لی جس کی اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ حمزہ، دل پر تاپ پڑی تھی۔ کیوں؟ آپ ہی کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ تمہاری سہیلی شبانہ کی بھی تو ہو گئی نا، اور حمزہ کے لیے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ مجھے تمہارے لیے زیادہ مناسب لگ رہا ہے، ان دونوں کی نسبت۔ امی نے کہا تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں پوچھنے لگی، کن دونوں کی نسبت؟ ہیں 2 اور رشتے، ان کی طرف سے پیغام بھی آ چکا ہے، لیکن میں نے انہیں جواب نہیں دیا۔ تم حمزہ کے لیے حامی بھرو تو میں انہیں اچھے جواب دے دوں۔ ویسے وہ دونوں لڑکے بھی اچھے ہیں، ماشاءاللہ، پڑھے لکھے، برسر روزگار، ان کے گھروں سے بھی میں ہو آئی ہوں۔ امی بولے جا رہی تھی، آخر میں تان حمزہ پر ٹوٹی تو وہ جھنجھلا گئی۔ مجھے نہیں پتہ، جو آپ کو ٹھیک لگے، لیکن میں بس یہ مت کہنا کہ ابھی شادی نہیں کروں گی۔ امی نے فوراً ٹوک دیا تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرا خیال ہے حمزہ کی طرف سے پیغام آنے سے پہلے میں اس کی امی کی عیادت کے بہانے جا کر اس کا گھر بار دیکھ آؤں۔ تم کیا کہتی ہو؟ امی نے اپنا خیال ظاہر کر کے اس سے پوچھا۔ وہ ایک پل میں جانے کیا کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلانے لگی تھی۔ ہاں، پھر میں جاتی ہوں، تم ذرا بچوں کو دیکھ لینا، امی کہتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئیں۔ اگر غلطی سے ہی پلٹ کر دیکھتی تو ضرور اچنبھا ہوتا کہ وہ جو تکیہ گود میں رکھے بیٹھی تھی وہی تکیہ منہ پر رکھ کر پیچھے الٹ گئی تھی، اور امی غلطی سے نہیں کوئی اور بات ہوتی تو واپس پلٹ کر دوبارہ اس سے پوچھتی، لیکن اب انہیں خدشہ تھا کہ دوبارہ پوچھنے پر کہیں وہ منع نہ کر دے، اس لیے فوراً اس کے پاس سے اٹھ آئیں اور اس وقت کپڑے تبدیل کر کے وہیں سے اسے اپنے جانے کا بتا کر گھر سے نکلی۔ تو پھر تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد وہ حمزہ کے گھر پہنچ گئی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کے منہ سے پنکی کا سن کر زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور فوراً گیٹ کھول دیا۔ وہ بھی صبح کی طرح لاؤنج میں داخل ہو کر رک گئیں، لیکن انہیں سامنے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ تو چند لمحے رک کر انہوں نے قدر اونچی آواز میں پکارا، حمزہ، حمزہ! دوسری پکار پر کمرے سے نکلتی خاتون کو دیکھ کر انہیں اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ حمزہ تو اس وقت آفس، حمزہ کی ماما کہتے ہوئے انہیں دیکھ کر چونکی، رکے، پھر یکدم مشتاق ہو گئی۔ نجمت تم ہی ہو نا؟ جی جی۔ امی کا خلق خشک ہو گیا تھا۔ آؤ آؤ، ہم تو کب سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کیسی ہو؟ خاتون نے بڑھ کر انہیں گلے لگایا، پھر یوں ہی انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے صوفے پر آن بیٹھی تو بلا ارادہ ان کے منہ سے نکلا تھا، کہاں چلی گئی تھی؟ پانی ملے گا؟ امی کے خلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ ارے پانی کیا، سب کچھ ملے گا۔ شہناز، جلدی پانی لاؤ، ماما نے کہنے کے ساتھ ہی ملازمہ کو پکارا تھا تو فوراً ہی وہ ٹھنڈے پانی کا بوتل اور گلاس لے کر
آ گئی، لو پانی پیو۔ انہوں نے خود ہی گلاس بھر کر انہیں تھمایا، جیسے ایک ہی سانس میں خالی کر کے انہوں نے گہری سانس یوں کھینچی جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ جب ہی وہ پوچھنے لگی، کہاں سے آ رہی ہو؟ گھر سے ہی آ رہی ہوں۔ وہ اب قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ اچھا، یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ میرا مطلب ہے وہ ابا جی والا گھر تو بیچ کر کے شرعی حق کے مطابق سب کو ان کا حصہ دے دیا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا تمہارے ابا نے گھر کیوں بیچا تھا؟ ان کے وارثوں میں 2-4 اولادیں تو نہیں تھی، تم ہی وارث تھی۔ حمزہ کی ماما نے اپنا بتا کر ان سے پوچھا تو وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ بس بھابھی، کیا بتاؤں؟ پہلے تو میں بھی نہیں سمجھی، جب ابا وہ گھر بیچ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے تب اماں ابا نے اپنا ارادہ مجھ پر ظاہر کیا کہ وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اس طرح کہ میری پہلی شادی کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے انہوں نے مجھے آپ سب سے دور کیا تھا۔ امی بتاتے ہوئے شاید اسی وقت میں کھو گئی تھی۔ پھر تم نے دوسری شادی کر لی؟ خاتون نے چند لمحے ان کے مزید بولنے کا انتظار کر کے پوچھا تو امی چونکنے کے ساتھ سختی سے بولی تھی، نہیں۔ اماں ابا کے بہت اصرار اور مجبور کرنے کے باوجود میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ کافی ٹائم وہ مجھ سے ناراض بھی رہے، لیکن مجھے پھر شادی نہیں کرنی تھی۔ ان کی ناراضی برداشت کر لی، ان کی بات نہیں مانی۔ کیسے مان لیتی بھابھی؟ میں ماں تھی، بیٹی کی ماں، کیسے اپنی بیٹی سے منہ موڑ لیتی؟ کیسے ممتا کا گلا گھونٹ کر دوسری سے سجا لیتی؟ امی کی آواز بھرا گئی، آنسو جھلک گئے تو ماما نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ بے وقوف، روتی کیوں ہو؟ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کچھ غلط تو نہیں سوچا تھا؟ اگر ہمارے پاس رہتی تو شاید ہم بھی ایسا ہی سوچتے، کیونکہ تمہاری کوئی اتنی عمر تو نہیں تھی، یہی کوئی 24-25 سال۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے۔ خیر، بھول جاؤ سب۔ یہ تو بتاؤ تمہاری گڑیا کیسی ہے؟ اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوگی، اسے ہم سے ملوانے تو آ سکتی تھی ہمارے پاس۔ میں گئی تھی بھابھی وہاں، لیکن دیر ہو گئی تھی، آپ سب بھی اس گھر سے جا چکے تھے۔ پھر میں نے ادھر ادھر سے کسی سے پوچھا نہیں، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ شاید آپ لوگ مجھ سے نہیں ملنا چاہیں گے۔ میرا رویہ بھی تو سب کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ نہیں، ہم نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا، پھر بھی آپ مجھے معاف کر دیں۔ امی نے ہاتھ جوڑے، تب ہی ملازمت چائے کے ساتھ دیگر لازمات سے سجی ٹرالی دھکیلتی ہوئی آ گئی تو مما نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام کر نیچے کرتے ہوئے ملازمت سے مخاطب ہو گئی، دیکھو یہ میری دیورانی ہے، بہت عرصے بعد ہم مل رہے ہیں، رات کے کھانے پر اچھا انتظام کرنا۔ جی بہتر بیگم صاحبہ۔ ملازمت چلی گئی۔ کھانے کا تکلف نہ کرے بھابھی، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، پیچھے سب اکیلی ہوگی، فکر مت کرو، حمزہ آئے گا تو۔ ماما جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ ایک دم خیال آنے پر پوچھنے لگی، تم حمزہ کو کیسے جانتی ہو؟ تم نے آتے ہی حمزہ حمزہ پکارا تھا۔ بس بھابھی، عجیب اتفاق ہے، یا قدرت کو ہمیں یوں ملانا تھا۔ میرا بیبی کیئر سینٹر ہے، حمزہ پنکی کو لے کر آتا جاتا ہے، امی نے بتایا تو ماما قدرے حیران ہوئی۔ تو تم نے حمزہ کو پہچان لیا تھا؟ نہیں بھابھی، جب میں وہاں سے آئی تھی حمزہ 3-4 سال کا تھا، اب کیسے پہچان سکتی تھی؟ وہ تو حمزہ نے آپ کی طبیعت کا بتایا تو میں آپ کی مزاج پرسی کو یہاں آئی، اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ امی نے بتایا تو ماما ہنس کر کہنے لگی، ٹھیک کہا تم نے، میں نے بھی تو صبا کو 6-8 مہینے کا دیکھا تھا، اس لیے اب آئی تو پہچان نہیں سکی۔ صبا یہاں کب آئی؟ امی ٹھٹکی تھی، 2-3 بار آ چکی ہے، ایک بار تو ہماری چھوٹی نند سجو بھی موجود تھی۔ اچھا تم یہ لو نا۔ مما نے کباب کی پلیٹ اٹھا کر انہیں تھما دی تو امی نے اپنے ذہن میں آئی سوچوں پر بمشکل بند باندھے۔ اس کے باوجود وہ سمجھ گئیں کہ صبا اپنے ددیال کا پتہ جان چکی ہے، پھر بھی انہوں نے ماما پر کچھ ظاہر نہیں کیا اور کباب کی پلیٹ رکھ کر چائے کا کپ اٹھا کر پوچھنے لگی، کیسے ہیں سب لوگ؟ سجو، بڑی اپا، بڑے بھیا اور بڑی بھابھی، ان کے بچے، ماشاءاللہ سب ٹھیک ہیں۔ اور ہاں، آپ کے بیٹے حماد اور اس کی دلہن کا بہت افسوس ہوا، انہی کی بیٹی ہے نا پنکی؟ بس اللہ کی مرضی۔ ماما افسردہ ہو گئیں، اور دیکھو میں زندہ ہوں، اللہ سے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ جب تک میں حقداروں تک ان کا حق نہ پہنچا دوں مجھے زندہ رکھنا، بڑا بوجھ تھا میرے دل پر، شکر ہے تم مل گئی، اب میں آزاد ہو جاؤں گی، تمہارا حصہ امانت ہے میرے پاس۔ میرا حصہ؟ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی، کیسا حصہ؟ امی سمجھی نہیں۔ ارے وہی ابا جی کے گھر کا وراثت میں، حسنین بھی تو حقدار تھا، تو اللہ کی رضا سے جنت سدھار گیا، لیکن تم اور صبا تو اللہ رکھے ہو نا، حمزہ کے ابو آخری وقت تمہارا حصہ مجھے سونپ گئے تھے کہ میں کیسے بھی ہوں تم تک پہنچا دوں۔ بس کرے بھابھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امی کا دل بھر آیا، آنسو ایک بار پھر جھلک گئے، انہیں خود بر اختیار نہیں رہا، ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ تبھی حمزہ بڑی عجلت میں اندر آیا تھا، لیکن آگے ماما کے ساتھ کسی خاتون کو دیکھ کر رک گیا۔ آؤ آؤ، کیسے
آ رہے ہو؟ پنکی کو نہیں لائے؟ ماما نے حمزہ کو دیکھ کر ٹوکا، لیکن اس کا دھیان منہ چھپائے بیٹھی خاتون کی طرف تھا۔ جب ہی جواب کے بجائے اشارے سے پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ تم آگے تو آؤ۔ ماما اس کا اشارہ سمجھ کر کہنے لگی، جسے تم تلاش نہیں کر سکے، دیکھو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، یہ تمہارے حسنین چچا کی دلہن ہے، تمہاری چچی۔ چچی؟ حمزہ تیزی سے قریب آتے ہی ٹٹک گیا۔ یہ رو کیوں رہی ہیں؟ جب بچھڑے ملتے ہیں تو یوں ہی روتے ہیں۔ بس کرو نجمہ، دیکھو حمزہ آیا ہے۔ ماما نے کہتے ہوئے امی کی کلائیاں پکڑ کر ان کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو حمزہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا، جبکہ دل ایک اجنبی اشنا کے لیے مچلنے لگا تھا۔ آپ؟ ہاں بیٹا، میں ہی تمہاری بدنصیب چچی ہوں، امی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا نہ کہیں آنٹی، یہ تو ہماری خوشی نصیبی ہے کہ آپ آئیں، آپ آ گئیں، بہت خوشی ہوئی۔ آداب۔ وہ امی کے آگے جھک گیا۔ خوش رہو بیٹا، ہمیشہ اللہ کی امان میں رہو۔ امی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیں، پھر ماما سے مخاطب ہوئی، ٹھیک ہے بابی، مجھے اب اجازت دیں۔ ادھر صبا اکیلی ہوگی۔ ارے ایسے کیسے، آرام سے بیٹھو۔ ماما نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس سے بولی، حمزہ جاؤ پنکی کے ساتھ صبا کو بھی لے آؤ۔ ٹھیک ہے ماما، آپ دونوں گپ شپ کریں، لیکن رونا نہیں ہے، میں بس یوں گیا یوں آیا۔ وہ کہہ کر اسی طرح باہر نکل آیا، یہ بھی بھول گیا کہ وہ کس کام سے پنکی کو لانے سے پہلے گھر آیا تھا۔ اب تو اسپیڈ سے گاڑی بھگاتے ہوئے اس کے ذہن میں گزرے کتنے لمحات گھوم رہے تھے، جب صبا تصویر کے سامنے گمسم کھڑی تھی، پھر جانے کس خدشے کے تحت کئی دن اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی، اور اس کے پورے خاندان کے بارے میں سوال کرنا۔ گویا صبا پہلے سے جانتی تھی کہ ہم ایک دادا کی اولاد ہیں، لیکن اس نے مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں بھی ظاہر نہیں کروں گا۔ اس سوچتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائے، پھر اتر کر معمول کے مطابق سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تو سامنے کھلی چھت پر ہی صبا پنکی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس نے کھانس کر اپنی آمد کا اعلان کیا تو صبا فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، آج تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سب بچے چلے گئے، بس وہ ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، سوری تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں، پنکی کو۔ کیوں کروں گی تمہارا انتظار؟ وہ تڑخ کر بولی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے پنکی کو ابھی انتظار کا مطلب نہیں پتہ ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی تو وہ نروٹے پن سے بولی، مجھے بھی نہیں پتہ۔ حیرت ہے کتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولتی تھی وہ۔ اگر بندے کو سچ سننے میں کوئی دقت ہو تو بہتر ہے خاموش رہے، فضول باتوں سے بھی خاموشی بہتر ہے۔ چلو پنکی، جاؤ اپنے چچا کے پاس، صبا نے جلے انداز میں کہتے ہوئے پنکی کو اس کی گود میں ڈال دیا۔ چچا نہیں، پاپا، پنکی مجھے پاپا کہتی ہے، بولو پنکی، پاپا پاپا۔ وہ پنکی کو ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس سے پاپا کہلوانے کے جتن کرنے لگا تو صبا وہاں سے اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کبھی پنکی کے گال چومتا، کبھی اس کی ننھی سی ناک کو اپنی ناک سے چھیڑتا۔ پاپا پاپا کی گردان جاری تھی اور آخر وہ کامیاب ہو گیا۔ پاپا پاپا، پنکی کے منہ سے پاپا کیا نکلا، اسے جیسے دونوں جہاں مل گئے۔ بچی کو سینے سے لگا کر بولا، پاپا کی جان، پھر صبا کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جیلس ہو رہی ہو؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ہاں، وہ دور آسمان پر جیسے کسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اس کے صرف لب ہلے تھے۔ حمزہ اس کی آزردگی دل پر محسوس کرتے ہوئے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے پوچھنے لگا، سنو، کیا تم پنکی سے خود کو ماما کہلوانا پسند کرو گی؟ اس کی دھڑکنیں مدھم ہو گئی، یوں جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ وہ بے دھڑک بولنے والی اب بالکل خاموش تھی۔ صبا، حمزہ نے پکارا تو وہ دھیرے سے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ تو کہو، لیکن جو بھی کہنا دل پر ہاتھ رکھ کر پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ۔ سچائی، ایمانداری، اس نے دل میں دہراتے ہوئے گردن جھکا کر آنکھیں بند کیں تو پھر کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، جبکہ حمزہ اسی پر نظریں جمائے بے قراری سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ بھی طے کر چکا تھا کہ اس کے اعتراف کے بعد ہی اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ کوشش کے باوجود اس کی سوچ تک رسائی حاصل نہ کر سکا اور قریب تھا کہ پھر اسے پکارتا۔ صبا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گردن اور اوپر اٹھائی۔ اس کے صرف ہونٹ ہی نہیں، آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ او مائی گاڈ! حمزہ جیسے منجدار سے نکلا تھا۔ اب میں سیدھے سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ لو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
تھا۔ تم اول روز سے ہی میرے دل میں اتر گئی تھی اور میں نے اسی وقت خود سے عہد کر لیا تھا کہ میرا جینا مرنا سب تمہارے ساتھ۔ اچھا بس مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سمجھتی ہوں۔ اس نے ٹوکا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، جانتا ہوں تم پہلے سے سب سمجھتی ہو، بلکہ جانتی بھی ہو، جبکہ مجھے آج پتہ چلا۔ کیا پتہ چلا ہے؟ اچھا چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ اس کی بات جواب دینے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کیوں چل رہی ہوں؟ کیونکہ ادھر ماما اور چچی جان ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ چلنا تو آ جاؤ۔ وہ کہتے ہوئے تیز قدموں سے چل پڑا۔ ماما، چچی جان یعنی امی، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ تب سب سمجھتے ہوئے وہ بے اختیار حمزہ کے پیچھے بھاگی تھی، دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے۔ اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ محلے والے کیا کہیں گے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید ناولز کے لیے سبسکرائب کریں۔ رومانٹک اردو ناولز۔